اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ درود بھیجو محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج وہ ایک بہترین رات آنے والی ہے کہ جس کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اچھا، اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس رات کو ہمیں بھرپور طریقے سے گزارنا ہے، یعنی 19ویں شب، 21ویں شب، 23ویں شب، ان کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ شب قدر میں اپنے نیک اعمال کو دوام دیں۔ نیک اعمال کو دوام یعنی کچھ اتنی بابرکت اور عظیم یہ رات ہے کہ کچھ کاموں کا آغاز اس رات سے کریں یا یہ کہ کچھ کاموں کا اختتام اس رات پہ کریں، جو پہلے سے چلے آ رہے ہوں کچھ کام، ابھی آگے چل کر اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے۔ تو اس کی برکتوں سے ایک تو یہ ہے کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے کہ گویا ایک لحاظ سے اس کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ لاکھوں کروڑوں گنا جو ہے وہ زیادہ ثواب دے جاتا ہے۔ 1000 مہینوں سے زیادہ افضل یعنی سمجھیں ہر لحاظ سے 1000 سے تو ویسے ہی وہ عمل ملٹی پلائی ہو جاتا ہے، اور اگر بے تحاشا کثرت اس سے مراد ہے تو یعنی سمجھیں کہ اس کے کوئی حد اور حساب نہیں ہوتا اس رات میں جو آپ اعمال انجام دیں گے اس کے اجر و ثواب کا۔ تو شب قدر میں اپنے جو بھی نیک اعمال ہیں ان کو ہم دوام کیسے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک تو وہی بات ہو گئی کہ 1000 مہینوں سے یہ افضل رات ہے۔ دیکھیے، شب قدر میں یا تو نیک کاموں کا آغاز کرنا ہے یا اختتام کرنا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی شخص پابند نہیں ہے، تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر کے پھر ہم حاجات کی قبولیت کے طریقوں کے اوپر جائیں گے۔ مثلا اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند نہیں ہے تو آج کی رات اور یہ دو آنے والی شب قدریں، یہ ایک بہت گولڈن اپورچونٹی اس کے پاس ہوں گی، بہترین، کہ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی زندگی میں اور ایسا موقع آئے شب قدروں کے علاوہ کہ جس میں کوئی بھی اس طرح کے نیک عمل کا آغاز ہو سکے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو یعنی پابندی سے نہیں کر پاتے ہیں، نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز شب کو، تو خاص طور پر نماز شب کا آج سے ہی تہیہ اور ارادہ کر لیں، اور ایک ایسی برکت ہوگی اگر آپ نے آج ہی رات سے 11 رکعت کی نماز شب خاص طور پر پڑھنا شروع کر دی تو انشاءاللہ اس میں ایک ایسی برکت آئے گی شب قدر کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورے سال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حجت الاسلام حسین انصاریان، یہ انصاریان پبلیکیشنز جنہوں نے بہت زیادہ اردو میں بھی بہت کام کیا ہے، ان کی عرفان.ir کے نام سے ایک بہترین ویب سائٹ بھی ہے اور بہترین اردو مواد بھی اس کے اوپر جو ہے اویلیبل ہے، اور انہوں نے خود اردو زبان کے اندر بے تحاشا کتابوں کو پبلش کروایا ہے، شائع کروایا ہے، اس کے تراجم کروائے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے متعلق، کہہ رہے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی جب درس دینے کے لیے جایا کرتے تھے یا حرم معصومہ قم سلام اللہ علیہ جایا کرتے تھے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو راہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور راہ چلتے چلتے سوال و جواب کر لیا کرتے تھے۔ ان میں علماء بھی ہوتے تھے، ایک عام فرد بھی ہوتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ درس دینے کے لیے حرم معصومہ جا رہے تھے تو ایک صاحب آئے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے اتنا بلند مقامات عالیہ آپ نے حاصل کی ہیں روحانیت میں، ہمیں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی ان طریقہ کار پہ عمل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے اور ہم بھی ان مقامات کو حاصل کریں۔ آقا حسین انصاریان کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی اس طرح کا کوئی سوال کرتے نہیں دیکھا تھا آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے، لیکن انہوں نے اسی اطمینان کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ راہیں تو بہت ساری تھیں لیکن 2 باتیں ایسی تھیں کہ جن پر میں نے عمل کیا اور ان باتوں پر آج تک مجھے فخر ہے، جس سے میں نے ان مقامات کو حاصل کیا ہے۔ اس میں پہلا تو ہے کہ گریہ بر سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہہ رہے ہیں کہ سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا
یعنی ان کے متعلق ملتا ہے کہ اس قدر گریا کرتے تھے، اس قدر گریا کرتے تھے، ہر وقت آنکھیں ڈبائی رہتی تھیں ان کی جب بھی امام حسین کا نام آتا تھا۔ کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا رونا ہے امام حسین علیہ السلام کے اوپر، جب بھی پچھلے جو درس ہمارے یہاں پر ہو چکے ہیں شب قدر کے سلسلے میں، تو کسی جگہ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایک مصائب کا بھی چاہے 5 7 10 منٹ کا ہی کوئی پورشن ہو کسی بھی عالم کا، وہ لگا کے اور امام حسین کے مصائب کو بھی شب قدر میں سنا جائے اور کچھ گریہ کیا جائے، تو بے تحاشا اس کا نہ صرف یہ کہ ثواب ہے، بلکہ بے تحاشا آپ کو فوائد دلوانے والا ہے روحی طور پر۔ اور یہ رات کیونکہ آپ کو اپنی حاجات بھی قبول کروانی ہیں پروردگار عالم سے اور روحانی تکامل بھی طے کرنا ہے، تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے جن مقامات کو حاصل کیا ان میں حضرت سید الشہداء کے اوپر گریہ کرنا ہے۔ دوسرا فرماتے ہیں خالص نیت کے ساتھ نماز شب پڑھنا۔ دیکھیے ابھی ہم نماز شبی کی گفتگو کر رہے تھے نا کہ جو عادی نہیں ہو وہ اس رات عہد کر لے کہ بس میں آئندہ زندگی ضرور نماز شب روزانہ پڑھوں گا، تو فرماتے ہیں خالص نیت کے ساتھ نماز شب پڑھنا۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں، گریہ بر سید الشہداء اور نماز شب کو خالص نیت کے ساتھ پڑھنا۔ یہ راہیں بہت ساری تھیں لیکن میں نے ان 2 کا انتخاب کر کے ان کو حاصل کیا۔ اور ایک اور مقام پر بھی ان سے یہ پوچھا گیا کہ کمالات معنوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، تو انہوں نے پھر 2 چیزیں بتائی تھیں آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے۔ ایک کہا کہ ایک تو حرم سید الشہداء، اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں، یعنی ان مقامات مقدسہ کی زیارت پہ انسان جائے اور وہاں توسل اختیار کرے۔ کہا کہ 2 ذریعوں سے تکامل حاصل ہو سکتا ہے، ایک تو حرم سید الشہداء اور دوسرا مجلس سید الشہداء۔ یعنی یہ تو کم سے کم ہر شخص اگر وہاں جانے کے قابل نہیں ہے یا حالات اس کے ایسے نہیں ہیں، لیکن مجلس سید الشہداء سے بھی انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمیں اپنی مجالس بھی ایسی بنانی چاہیے اور ان مجالس میں شرکت کے بعد روحانی کمالات بھی طے کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جس کو آپ شروع کر سکتی ہیں آج کی رات سے، دیکھیے کتنی اہمیت ہے ان کی نماز نافلہ کی۔ یہ جو روزانہ کے نوافل ہیں یہ تقریباً متروک ہوتے جا رہے ہیں، یعنی ایک لحاظ سے اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ عام طور پر واجبات ہی اتنی مشکل سے انجام دے پا رہے ہیں کہ چہ جائے کا کوئی روزانہ کے نوافل بھی پڑھیں۔ اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہی حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہم آزمائیں کیسے، تو فرماتے ہیں اطاعت خدا میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل و فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ۔ یعنی دیکھو تو آپ ہیں کتنے پانی میں، یعنی اگر آپ واجبات و فرائض پہ مکمل عمل کر رہے ہیں اور نوافل کو بھی ساتھ ساتھ آپ جو ہے ان کے اوپر بھی عمل پیرا ہیں، تو پھر یہ کہ آپ واقعی اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں۔ ورنہ اگر مثلا بہت مشکل سے صرف واجبات پہ اگر عمل ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان کے اعتبار سے ذرا آپ پیچھے چل رہے ہیں، اگر نوافل اس کے ساتھ نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ جو بھی نوافل ہیں، خاص طور پر نوافل یومیہ یا اور دیگر نیک کام وہ بھی ہوں واجبات کے ساتھ ساتھ، تو یہ بہترین رات ہوگی، رات سے ہی اس کی ابتدا کر دیں۔ اور مثلا مغرب و عشاء کے نوافل اور نماز شب تو ابھی آپ نے سن ہی لیا، اس سے اس کی اور کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں پابندی شروع کروں گی۔ اچھا، اب بہت سے لوگ اس میں گھبراتے ہیں کہ بھئی 34 رکعات اس کے علاوہ بھی پڑھنے پڑیں گی ہم کو، تو دیکھیے اس میں بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں ہیں کہ نوافل اور مستحب نمازیں حالت اختیار میں بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ کھڑے ہونے دل نہیں چاہ رہا ہے نا، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے آغا سیستانی کے فتوے کہ 2 رکعتوں کو 1 رکعت ہی سمجھا جائے، یعنی ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کے جو ہے وہ 2 رکعت کھڑے ہو کے 1 رکعت کے برابر ہوتی ہے، اگرچہ وہ ذرا احتیاط کے مطابق ہے اور بہتر ہے، لیکن فرماتے ہیں ضروری نہیں، یعنی بیٹھ کر بھی آپ اتنی ہی رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو نوافل، اور یہ جو نوافل ہیں بیٹھے بیٹھے آپ یعنی نمازوں کے بھی بعد بھی آپ اس طرح سے کرسی پہ بیٹھ گئیں، بیڈ پہ بیٹھ گئیں آپ، اور اس کے بعد اپنے نوافل اور سر کے اشارے سے تھوڑا سے سر کے اشارے سے رکوع کر لیا، تھوڑا زیادہ سر جھکا کے سجدہ کر لیا، تو اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں۔ اور اس پہ میں وہ لے چکا ہوں اس موضوع پہ ایک یہاں پر لیکچر کہ آیت اللہ سیستانی ویسے تو کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ بیٹھ کے تو نماز جائز ہے، لیکن سر کو جھکا کے اشارے سے جبکہ نارمل سجدہ ہو سکتا ہے اس میں اشکال لگاتے ہیں، لیکن وہ میں نے آیت اللہ اسحاق فیاض کی جو ہے آپ کو فتاوے پیش کیے تھے کلاس کے اندر کہ ان کی طرف رجوع کر کے اشارے سے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔
اچھا اب کتنے نوافل یومیہ روز پڑھیں؟ تو آغا سیستانی نے خود ہی لکھا کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے روزانہ کے بعض نوافل کو پڑھے بعض کو نہ پڑھے. کتنی دیکھی سہولت ہے. اور نماز شب میں 11 رکعت کے بجائے آخر کی 3 رکعت پڑھنے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے. یعنی آپ صرف نماز شفع اور نماز وتر جو ہے یہ پڑھ لیں آخر میں, اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ صرف نماز وتر یا نماز وتر پہ بھی اکتفا کر سکتا ہے. یعنی 1 رکعت کم سے کم اسی کے انسان پابند ہو جائے, 3 رکعتوں کا پابند ہو جائے, اور بہت ہی بہتر ہے اگر 11 رکعت کا ہو جائے. پھر کہہ رہے ہیں نافل اثر میں بھی 4 رکعت پہ بھی اکتفا کر سکتا ہے, بلکہ 2 رکعت پڑھنے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے. یعنی ویسے 8 رکعت تھے نماز اثر کے, لیکن کہتے ہیں آپ 4 پڑھ لیں, 2 رکعت پڑھ لیں. نافلہ ظہر اور نافلہ مغرب کو بھی, اور اس طرح 8 رکعت نماز شب کی 8 رکعت میں صرف بعض کو پڑھنا چاہے تو رجاء مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے. یعنی نافلہ ظہر میں بھی یہی والی اس کو خصوصیت رہے گی, یعنی لیکن بس اس میں رجاء مطلوبیت کی نیت کر لے. یعنی اس میں بھی 4 رکعت اور 2 رکعت, کیونکہ ان دونوں کے 8 رکعت ہیں. یعنی مقصد اس میں کہنے کا یہ ہے کہ اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں گے, نافلہ نمازیں بھی انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کریں گے. اور یہ کیونکہ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ ایسی برکت اس کے اندر آپ کو ملے گی, پھر آپ پورے سال ابھی آپ سوچ رہیں گے میں کیسے کروں گی, لیکن آپ دیکھیں گے اس رات کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پورے سال جاری رہے گا. اور آپ کو سہولیات بھی دیتی ہیں, بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں, اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں, رکعات کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے, کتنی سہولیات ہیں اس کے اندر. اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں بھائی یہ پھر بھی میرے لیے پڑھنا مشکل ہے, تو اور سہولیات بھی ہیں. روزانہ کی نوافل یومیہ نہ پڑھ سکے نہ قضا پڑھ سکے, مستحب ہے کہ ہر 2 رکعت کے بدلے غریب مومن کو 1 مد جو ہے وہ آٹا وغیرہ, دال چاول وغیرہ دے دے. اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو دن کی نمازوں کے لیے 3 پاؤ اور رات کی نمازوں کے لیے 3 پاؤ دے دے. یعنی 1.5 کلو آٹا روزانہ کے اعتبار سے دے دے تو نوافل یومیہ کا اسے پورا ثواب مل جائے گا. یعنی اگر جسمانی طور پر وہ نماز نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم پیسے کے ذریعے اگر اس کے پاس سہولت ہے تو اس طرح سے کر لے, وہ تو مہینے کے 45 کلو ہو جائے گا. تو بہت سے لوگ بہرحال پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں اس کو. یعنی مقصد یہ ہے کہ اتنی سہولیات ملنے کے بعد بھی اگر انسان نافلہ نہ پڑھے تو وہ اس سے پہلے کہ اپنے نفس کو آزماؤ کہ تم, یعنی اتنی سہولیات, اتنا ناقص نفس ہو گیا ہے, اتنے کم ترین درجے کے اوپر پہنچ گیا ہے کہ اس کے باوجود یہ نہیں کر پا رہا, اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی. تو یہ ہے. اچھا اسی طریقے سے نماز اول وقت کا اگر کوئی عادی نہیں, بہت سارے لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ نماز کو مختلف طریقوں سے ڈیلے کرتے رہتے ہیں. ابھی یہ ہو چاہے وہ گھریلو خواتین کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہتے ان کو فوراً نہ کوئی کام یاد آتے ہیں, اور بعض اوقات جنمن بھی چلے ہوتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسا نظام الاوقات کو ترتیب دیں کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں, کیونکہ واجب نماز میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے, 5-10 منٹ ہی لگتے ہیں. تو کم سے کم پھر نوافل وغیرہ کے لیے فارغ جو اپنے اوقات دیکھ لیں, لیکن نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. نماز آخری وقت بہت ہی اس کا ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کی بھی اگر آپ عادی نہیں ہیں تو نماز شب میں اس کی عادی بن جائیں, اول وقت میں بالکل نماز مغربین آپ پڑھ لیں اور اس کی ابتدا اس سے کر دیں, اور دماغ میں یہی سوچیں کہ بس یہ شب قدر سے میں اس کی ابتدا کر رہی ہوں, اب ہر نماز کو اول وقت میں پڑھوں گی. انشاءاللہ پروردگار اس شب کی برکت سے اس دعا کو آپ کی قبول فرمائے گا, اور آئندہ زندگی میں بھی نمازوں کو آپ اول اوقات میں پڑھیں گی. میں نے آج کچھ دن پہلے ہی اس کو سرسری طور پر بھی ذکر کیا تھا, آج بھی سرسری پہ صرف یاد دہانی کے لیے کہ آیت اللہ مجتبہ تہرانی جو ہیں وہ یہ بات فرماتے تھے کہ میں نے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کیا ہے, اگر ان ساری تعلیمات کا خلاصہ مجھ سے ایک جملے میں سننا چاہو کہ بڑے بڑے مقامات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے, روحانی تکامل کیسے, ان سب کے علماء سے جو میں نے فیض حاصل کیا ہے اگر ایک جملے میں سننا چاہو گے تو وہ جملہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اول اوقات میں انجام دو بس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا زیادہ ہمارے پاس یہ اگر ہم اس کے عادی نہیں ہوئے ہیں تو اب سے اس کے عادی ہو جائیں. یہ راتیں جو آ رہی ہیں بہت گولڈن اپورچونٹی کے اعتبار سے ہیں یہ راتیں, تو یہ پھر آپ کے پاس دوبارہ ایسا استحکام اور ایسی بابرکت راتیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی کہ آپ اتنا عزم مصمم کر کے ان نیکیوں کو آگے بڑھا سکیں. ایک اور چیز بھی ہے خاص طور پر, پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنی فیض اور برکت, ایک تو یہ ماہ مبارک رمضان ہی آپ کی زندگی میں دوبارہ آ گیا ہے, ورنہ تھا کہ کتنے افراد ہیں جو پچھلے سالوں میں اس دنیا کو چھوڑ گئے, لیکن یہ برکت آپ کو ملی ہے.
پھر یہ پورا رمضان گزارتے گزارتے آخری عشرہ تقریباً شروع ہونے والا ہے، یہاں تک آپ کو مواقع ملے ہیں عبادت کے، اور پھر اس میں شب قدریں آپ کو مل رہی ہیں، تو پروردگار عالم کے حضور ایک سجدہ طویل اس رات کو ضرور انجام دیں۔ تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، فرماتے ہیں کہ سجدے زیادہ کیا کرو، کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے۔ تو ایک روزانہ ایک طویل سجدہ، چاہے آپ اس میں کچھ پڑھیں یا نہ پڑھیں، پڑھ لیں کوئی ذکر تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن پروردگار عالم کے حضور ایک طویل سجدہ 2 3 4 5 منٹ کا، جتنا بھی آپ کے ساتھ ہو سکے، یعنی جس میں آپ تحمل کر سکیں، ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے مجھے، ایک طویل سجدہ روزانہ انجام دیں۔ یہ اس میں ایک عادت بنا لیں، اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں، اور یہ بہت فوائد جو ہے حامل یہ چیز ہے، اور ایسے ایسے حجابات آپ کے اٹھیں گے پروردگار عالم کے کو سجدہ کرنے سے طویل۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، قرآن کی آیت بھی ہے کہ سجدہ کرو اور خدا سے قریب ہو جاؤ، یعنی بہت زیادہ آپ کو قرب پروردگار دلانے والی چیز ہے۔ تو اس رات میں بہت سے نیک کاموں کو جو ابتدا آپ کو کرنی ہے اور اس کو دوام بخشنا ہے، اس میں ایک آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک سجدہ طویل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں۔ کیونکہ دیکھیے ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ یہ ہمیں اس وجہ سے بوجھ لگتی ہے کہ اللہ سے ہماری محبت کا وہ معیار نہیں، تو اللہ سے اگر واقعی محبت ہو جائے تو یہ سجدے بوجھ نہیں لگتے ہیں، پھر انسان بیمار بھی ہے تو سجدہ کرتا ہے، اور بلکہ یہاں تک یہ بات کہی جاتی ہے کہ اصل موقع دیکھیے یہی ہے جس میں آپ سجدے صحیح طور پر کر پا رہی ہیں، ورنہ کتنے ہی افراد ہم نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں جو اپنی نمازوں کو بغیر سجدوں کے پڑھ رہے ہیں، اب بوڑھے ہو گئے ہیں، اب گھٹنے نہیں مڑتے ہیں، اب کتنی ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہو گئیں کہ پراپر وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہ پراپر سجدہ کر پاتے ہیں۔ تو اس موقع کو آنے سے پہلے جو افراد اس پر قادر ہیں وہ اپنی عبادت کو بڑھائیں، پروردگار کو سجدے زیادہ کریں، ورنہ یہ کچھ عرصے بعد خدا نخواستہ ہر شخص کے ساتھ مجبوری بھی آ جاتی ہے، اور بہت سے لوگ تو بغیر مجبوری کے بھی، ایسی خاص مجبوری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اپنی واجب نمازیں کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، اور اکثر مراجع کے نزدیک ان کی نمازیں بھی باطل ہوتی ہیں، اور بلکہ دوبارہ بھی پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کچھ احتیاط واجب لگاتے ہیں، کچھ فتویٰ لگاتے ہیں کہ اگر جاہل قاصر و مقصر کی بھی بات آتی ہے اس کے اندر، لیکن بہرحال یہ کہ ہم کیوں اس طرف جائیں۔ تو جو بھی سجدے کر سکتا ہو اس موقع سے فائدہ اٹھائے، اور ورنہ یہ کچھ ہی عرصے بعد ہر شخص کی زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ اسے بغیر سجدے کے نمازیں اشاروں سے پڑھنی پڑ جاتی ہیں۔ اور آیت اللہ سید علی آقا قاضی یہ بھی فرماتے تھے کہ روحانیت اور معنویت کو حاصل کرنے کی ایک راہ تو ہر شخص کے ہاتھ میں، وہ یہ ہے ہر شخص کو اس پر دسترس ہے، یعنی 500 سے 1000 سجدے روزانہ انجام دینا۔ یعنی اگر کوئی شخص اور کوئی مشکل چیزیں نہیں بھی کر پائے تو روزانہ اگر 500 سے 1000 سجدے وہ انجام دے لے، تو فرماتے ہیں یہ تو ہر شخص کے پاس حاصل ہے یہ والی قوت۔ اگر وہ دیکھیے کیونکہ طبیعتیں سجدے کے اوپر زیادہ مائل نہیں ہے نا، اور کیونکہ واجب نمازوں میں تو گنے چنے ایسی سجدے ہوتے ہیں، یعنی واقعتاً اس کا لطف حاصل ہی نہیں کیا ہے۔ الگ سے نمازوں کے علاوہ جب سجدے اس طرح سے ہوں گے تو ایسا لطف محسوس ہوگا، کیوں ہے کہ اتنے یہاں تک کہ ایک فرشتوں کی عبادت ہی ہے، جو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر وقت سجدے میں رہتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو ہر وقت رکوع میں رہتے ہیں، اور ائمہ اور دیگر معصومین کس طرح سے کثرت سجدہ کیا کرتے تھے، اتنے طویل سجدے گھنٹوں پر محیط ہوتے تھے۔ تو بہرحال یہ کہ یہ روحانیت کو حاصل کرنے کی بہترین تو اسی رات سے ایک طویل سجدے کی ابتدا یا کثرت سجدہ کی ابتدا آپ کر دیجئے۔ اس رات کو خصوصی طور پر آپ کو نماز جعفر طیار کو ضرور پڑھنا ہے، اور یہ اس وجہ سے بھی پڑھنا ہے کہ اس رات یعنی واقعتاً تمام مستحبات کے اندر جو یعنی بالکل معتبر ترین نمازوں کے اندر سے اس میں سر فہرست نماز شب وغیرہ کے بعد جو ہے یا اس کے ہم پلہ ہی نماز جعفر طیار ہے۔ یعنی ورنہ تو بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جو رجا کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں یا ان میں ان کی سند اتنی ثابت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پڑھی جا سکتی ہیں، یہ تو معتبر ترین نماز ہے نماز جعفر طیار۔ تو یہ اچھا یہ تمام مشکلات کے حل کے لیے بھی اکسیر اعظم ہے، یعنی تمام مشکلات بحیثیت مجموعی اور خصوصیت کے ساتھ آپ اس رات میں ایک کام اور کر لیجئے گا، وہ یہ ہے کہ اس نماز جعفر طیار کی اب یہ نیت کریں کہ یہ دنیا میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات ان کی جو بھی حاجات ہیں میں ان کی قبولیت کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں۔ ایک فرشتہ پروردگار عالم خلق کرے گا،
اور جو جتنی لوگوں کی خواہشات ہیں وہ تو آپ کی دعا سے قبول کرے گا ہی کرے گا. خود ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا کہ یہ تمام باتیں آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں, وہ دعا آپ کے لیے کرے گا. تو نماز جعفر, اللہم صلی علی, تو نماز جعفر تیار اس میں بالکل فراموش نہ کریں, اور اس کے بعد عادت بنا لیں اگر کسی کی واقعی ہو جائے, کیونکہ شب قدر کی برکت ہے, ابھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے بھی بہت سے ایسے طریقے ہیں کہ جو ذرا جلدی بھی ہو جاتا ہے. جلدی اگر ہو تو نمازوں کے بعد بھی تسبیحات کو مکمل کیا جا سکتا ہے, اگر اتنا وقت نہ ہو کسی کے پاس اور جلدی میں ہو. تو نماز جعفر تیار آئندہ زندگی میں بھی روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اس طرح سے کر کے, یا 15 دن میں ایک دفعہ کوئی اپنا ٹائم ٹیبل شیڈیول اور اس میں مارک کر لیں کیلنڈر وغیرہ کے اندر, تاکہ آپ کو یاد رہے کہ مجھے کتنی اس کو پڑھنی ہے, پھر اپنی صلاحیت کو اور بڑھاتے جائیں. تو نماز جعفر تیار, اور کوشش کریں, میں نے کسی عالم کا پڑھا تھا, وہ فرماتے تھے کہ میں نے اس کبھی بھی اپنے لیے نہیں پڑھا ہے, بلکہ یہ تمام مومنوں مومنات کی مشکلات کے لیے جو اس کو پڑھتا ہوں, تو وہ میری بھی ساری مشکلیں اس وجہ سے حل ہو جاتی ہیں. تو یہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ, اور کوشش کریں کہ جس میں آپ کو نیک اعمال کا آغاز کرنا ہے, اس کو دوام بخشنا ہے, اس میں یہ کہ اگر قضا نمازیں ہیں تو وہ بھی اتارنا شروع کریں. یہ بعد والوں کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اولادیں کہ جو ہماری آواز پر اپنی نمازوں کے لیے نہیں اٹھتے, وہ آپ کے لیے بعد میں کہاں یہ والے اعمال انجام دیں گے. رشتہ دار جو کہ لڑائی جھگڑے جن سے آپ کے ختم نہیں ہوتے, وہ آپ کے لیے سب کام انجام نہیں دیں گے. بہتر ہے یہ سب کام چیزیں خود کر کے جائیں یا اس کا انتظام کر کے جائیں. اس کی بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا آغاز کر دیں. امام خمینی نے بھی غالباً کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ انسان اپنی قضا نمازوں کو اتارنا شروع کر دے, اور پھر اس کے بعد اگر وہ مکمل نہیں کر سکے, اس سے پہلے اس دنیا سے چلا جائے, تو انشاءاللہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی, اور پروردگار باقی ماندہ نمازیں اس کی بخش دے گا. یعنی کچھ اس طرح سے کہ شروع تو کر دیا جائے کہ ہم نے اس کو اتارنا شروع کر دیا ہے. تو روزانہ ایک نماز, 2 نماز یا ایک دن کی نماز سے اس کا آغاز کریں. قضا نمازیں خواتین کے لیے اور بھی تھوڑی سی ذرا زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ عمر کے اعتبار سے ذرا بلوغ ان کا جلدی ہو جاتا ہے. 10 قمری پورے کرنے کے بعد سال, یعنی 9 قمری مکمل ہو جائیں اور 10واں دن سٹارٹ ہو جائے تو ان پہ واجب ہو. لیکن وہ عموماً چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اور اتنے لاپرواہی وغیرہ ہوتی ہے, نمازیں صحیح نہیں پڑھی ہوتی, تو ان پہ کچھ قضا نمازیں اس طرح سے رہتی ہیں. تو قضا نمازوں کو اپنی پڑھنا شروع کر دیں. اچھا, اسی طریقے سے تلاوت قرآن, تلاوت قرآن بھی بمشکل لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں. یہ نہ کریں, بلکہ کوشش کریں کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ 15 شعبان سے جو قرآن کا ایک پارہ روزانہ پڑھنا شروع کریں, تو اس طرح سے پڑھتے ہوئے آئیں کہ شب قدر 23ویں میں وہ قرآن مکمل ہو جائے, اور اس کے بعد اس کو معصومین کو ہدیہ کریں. تو یا تو اس طرح سے اختتام اس طرح سے ہو آپ کا, یا یہ کہ آپ اس کو آغاز بھی کرنا چاہیں تو آپ آغاز بھی کر سکتے ہیں. الحال المرتحل, حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر سے پوچھا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد, سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا شخص زیادہ بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا الحال المرتحل. تو سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ الحال المرتحل سے کیا مراد ہے آپ کی؟ تو آپ نے فرمایا ایسے قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے, جس کو اس نے شروع کیا ہوتا ہے, اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر سے آغاز کر دیتا ہے. بس ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی ایک دعا ہے. تو یعنی یہ 23ویں رمضان میں آپ کا ایک قرآن ختم ہو رہا ہوگا, اور اسی سے ہی دوسرے قرآن کی ابتدا کر دیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے. اور ایک کوئی ایسی دعا جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو, وہ اس کے لیے قرار دے دیں آپ. پیغمبر اکرم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی, کہ نہیں سمجھیں کہ 100% وہ دعا قبول ہوگی. کوئی ایک دعا سوچ کے رکھ لیں, شب قدر کے اندر قرآن کا اختتام کریں اور اگلے قرآن کا آغاز کر دیں, تو آپ اس روایت کی ایک مصداق بن جائیں گی کہ آپ الحال المرتحل میں شمار ہوں گی. خود پیغمبر اکرم یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں, اور ایک لحاظ سے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ قبول شدہ ایک دعا آپ کے لیے ہے. تو وہ آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ کہ کون سی ہوگی, وہ اسی رات سے اس کا آپ کو کوشش کیجئے. دیکھیے جب یہ عادی ہو جاتا ہے نا انسان, تو زندگی کے مرحلوں کے اندر چھوٹا قرآن
رہبر معظم بھی اور دیگر مراجع کی بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی پاکٹس کے اندر ہوتا ہے، جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہیں نکال کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے. اور اتنے عمر طویل گزرنے کے بعد بھی یہ چھوٹا قرآن ہر وقت ان کی جیب میں رہتا ہے. دیگر علماء کو بھی ہم نے بہت سے دیکھا ہے کہ قرآن ان کے پاس چھوٹا یہ ہینڈی جو جس میں اپنے آپ مارکنگ کر سکیں یا کوئی بھی نشانی وغیرہ لگا سکیں، اس انداز سے ایک ہونا چاہیے. اور پھر یہ اس طرح سے عادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ عادت تلاوت قرآن کی انشاءاللہ پھر یہ ختم نہیں ہوتی ہے. آیت اللہ بہجت کے بھی ہے کہ ہر وقت اس طرح سے تلاوت قرآن کرتے تھے، شب قدروں کے اندر بھی تلاوت کرتے تھے. یہاں تک کہ انسان اگر کبھی بہت بوڑھا بھی ہو جائے، بیمار بھی ہو جائے، عام طور پر تو مریض حضرات کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن کہیں ہاسپٹلس میں ڈرپیں لگی ہوئی ہیں، ان کی تو اپنی واجب نمازیں پڑھنا ان کو مشکل ہو جاتی ہیں، لیکن جو دین پر عامل ہیں یا اس کے عادی ہو چکے ہیں تو وہ اس تلاوت قرآن کو اسپتالوں میں یا جب نامساعد حالات آ جائیں اس میں بھی اس پہ عمل کرتے ہیں. تو دیکھیے قرآن کی تلاوت سے محروم گھر پر مصیبتوں کا نزول ہوتا ہے. یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا اور اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا، 3 مصیبتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی. ایک تو برکت کم ہو جاتی، ہر وقت انسان مہنگائی کا رونا روتا رہے گا، مالی مشکلات رہیں گی. یعنی دوسرا ہے کہ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا ہے، برکت سے محروم ہو جاتا ہے وہ گھر، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں وہاں پر، وہ سب ان کی دعاؤں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. ان کے گھر چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، خانہ خالیہ دیومی گیرد، یعنی شیطان گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اب ظاہر شیطان داخل، اب لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے، ہنگامے بھی ہوں گے، بے برکتیاں بھی ہوں گی. تو یہ گھروں میں تلاوت قرآن جو ختم ہو گئی، بچوں کو بھی روزانہ چند سورہ، کم سے کم 1 رکوع 2 رکوع، یعنی گھر کے تمام افراد اس کا ضرور پابندی کریں تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، ورنہ ان تمام مفاسد کا گھر شکار ہو جاتے ہیں. تو یہ خاص طور پر اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں کہ آئندہ ہم اس طرح سے کچھ نہ کچھ قرآن کو گھر کے اندر رائج کریں گے. کہا جاتا ہے نا جن گھروں سے قرآن کی صدائیں نہیں گونجتی تو وہ ملت یا قومیں یا اس طرح سے وہ بھی سمجھیں کہ مردہ ہو چکے ہیں. یہ اگر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آ رہی تو یہ گھر کے افراد مردہ ہیں، یعنی سمجھیں اب یہاں کوئی رہتا نہیں، اس طور پہ اس کو شمار کیا گیا. تو قرآن کی تلاوت اس انداز سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت آپ کریں گی اور یہ ختم قرآن جو آپ کریں گی، اس کا ثواب آپ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کر سکتی ہیں کہ پروردگار اس کا ثواب مثلا ہمارے پیارے رسول خدا اور ہمارے حضرت امیر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اور امام حسن حسین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اور تمام ہمارے ائمہ اطہار خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام، تمام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تمام انبیاء و مرسلین، شہداء اور صدیقین و صالحین، اولیاء خدا، اسیران کربلا اور شہداء کربلا، ان سب کو پہنچے اور ان کی بارگاہ سے ہمیں جو کچھ عطا ہو وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنوں و مومنات کو ہدیہ کر دیں. تو انشاءاللہ اپنے اگر کوئی رشتہ دار مرحومین ہیں ان کے نام بھی الگ سے آپ لے لیں. تو بہرحال آیت اللہ وحید خراسانی نے اس موضوع پر ایک درس بھی دیا تھا، اس کا کلپ بھی ہم نے لگایا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ جس معصوم کے نام بھی اگر آپ قرآن کو ہدیہ کرتے ہیں نا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کے ساتھ آپ قیامت میں اٹھائے جائیں گے. تو کتنے، اب اگر 14 معصومین، ان سب افراد کے آپ نے نام لے لیے جتنے میں نے ذکر کیے، ان سب کے ساتھ محشور ہونے کے معنی کیا ہیں؟ بس اب بیڑا پار ہے، اب آخرت ہماری جو سنور گئی ہے انشاءاللہ. اور یہ روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہی معصوم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. آیت اللہ وحید خراسانی نے اس کو اپنے اس میں بیان کیا ہے. اچھا، پھر اس رات کو جو اور چیزیں آپ کو انجام دینی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے ہماری زندگیوں میں آپ دیکھیں گے کہ فقہی احکام کا لوگ اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے ہیں. پوری نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، روزے باطل ہو جاتے ہیں، گڑبڑیں خمس کے اندر بے تحاشا ہوتی ہیں. تو روزانہ کوشش کریں کہ اس رات سے اس کی ابتدا کر دیں کہ توضیح المسائل کا کچھ نہ کچھ 4 5 6 8 10 مسئلے روزانہ آپ اپنے اس میں بنا کے رکھیں، یا کم سے کم 10 منٹ کا، 20 منٹ کا، 15 منٹ کا کوئی بھی کلپ. اب تو فقہی احکام کے ہیں، آپ کو اس میں اتنا زیادہ غور و فکر نہیں، ایک نچوڑ آپ کو مل جاتا ہے مجتہدین کے فتاوے کا، سمجھ میں بھی بات آ جاتی ہے. روزانہ اپنی ایک عادت بنائیں
کہ روزانہ اتنا تو اس میں انشاءاللہ اس راتی سے اس کی ابتدا کریں تو آپ دیکھیں گی کہ بہت بہترین یہ چیز آپ کے لیے ہو جائے گی کہ علم میں مسلسل اضافہ ہوگا، اعمال صحیح ہوتے جائیں گے. پہلے اعمال صحیح ہو جائیں، پھر قبولیت کی بات بھی آئے گی تو صحیح ہو جائیں اعمال. عقائد شیخ عبد الکریم حق شناس، آیت اللہ شیخ عبد الکریم حق شناس، دیکھیے علماء نے بڑے ہمارے عرفاء میں شمار ہوتے ہیں، اور یہ خود بیان کرتے ہیں اپنی والدہ کے متعلق بھی کہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، حتیٰ کہ حروف کو بھی شناخت نہیں کر سکتی تھی، لیکن قرآن کے اور صحیفہ کاملہ کو روانی کے ساتھ پڑھ سکتی تھی. اور اس کی ایک وجہ بھی تھی، کہتے ہیں کہ والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے، اللہم صل علی محمد وعلی محمد، اور انہوں نے کھانے کی کوئی 2 چیزیں دی تھیں، جس میں سے کہا کہ ایک تو مجھ سے ضائع ہو گئی تھی، شیطان نے مجھ سے چھین لی وہ، اور ایک جو تھی ایک کو میں نے اس کو کھا لیا، اور جب اس کے بعد میں اٹھی ہوں تو میں قرآن کو اور صحیفہ کاملہ وغیرہ کو شناخت کر سکتی ہوں، یہاں تک کہ قرآن کی اگر کوئی آیت لکھی جائے اس کے ساتھ عربی میں کوئی جملہ لکھ دیا جائے تو تشخیص کر کے بتا سکتی تھی یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں. تو بہرحال دیکھیں ان کی تعلیم یافتہ، بہرحال یہ جو ان کی تربیتوں میں جو پائے ہیں لوگ تربیت، تو وہ آیت اللہ شیخ عبد الکریم حق شناس. وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر تکامل آپ کو حاصل کرنا ہے اور بہت روحانی معنویت آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر، کہہ رہے ہیں اتنی زبردست آپ کو توفیقات حاصل ہوں گی کہ روزانہ آپ ایک گناہ چھوڑتے چلے جائیں. یعنی آپ اگر مستجاب الدعوات ہونا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کوئی بھی آپ کی دعا ایسی نہ ہو کہ جو آپ کی قبول نہ ہو، تو روزانہ ایک گناہ چھوڑتے چلے جاؤ. اور روزانہ گناہ چھوڑتے چلے جاؤ میں دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. ایک تو اسرافی، کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی، میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ہم نے کورونا سے یہ تو سیکھ لیا کہ شادی کی تقریب 4-5 لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے. یہی بات ہمیں شارع اسلام کی شریعت 1400 سال سے سمجھا رہی تھی. اگر یہ پہلے سمجھ میں آ جاتا، اتنی فضول اسراف نہ کرتے تو خربوں کا اسراف بھی نہیں ہوتا، لاکھوں گھر بھی بس جاتے. اب اس میں لاکھوں روپے خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک برائی انسان چھوڑتا چلا جائے، اور فرماتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی نیکی کا اضافہ کرتا چلا جائے، تو یہ شروع ہی سے مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. یعنی اب جو بھی آپ دعا کریں گے، دیکھیے ہمارا یہی ہے نا کہ شب قدر میں ہم حاجات کو کیسے قبول کروائیں. تو ایک طریقہ انہوں نے عبد الکریم حق شناس نے ایسا بتایا کہ یہ اگر آپ کرنا شروع کریں گے، روزانہ ایک برائی چھوڑتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس، اور ایک نیکی کا اضافہ کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ایک ایسی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے گی. عبد الکریم حق شناس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس قدر یہ گناہوں سے بچتے تھے کہ یعنی اپنی زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے کسی کی غیبت سن لی تھی اور اس کا دفاع نہیں کر سکے تھے. غیبت کی نہیں، بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی دوسرے آدمی نے غیبت کر دی تو ایک حق بنتا ہے اس مومن کا دفاع کیا جائے. ایسا ماحول تھا کہ دفاع نہیں کر سکے، تو اس جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے پاس گئے، اس کے ہاتھ پاؤں چومے اور اس سے درخواست کی کہ مجھے تم معاف کر دو کہ میں کسی جگہ پہ تھا اور وہاں تمہاری غیبت ہوئی اور میں تمہارا دفاع نہیں کر سکا. یعنی اس حد تک، یعنی اور غیبت تو کرنا تو کجا، یعنی سننے میں بھی جان بوجھ کے نہیں سنا تھا بلکہ صرف یہ کہ دفاع نہیں کر سکے. تو یہ بہرحال دیکھیے انسان جو ہے کتنا زیادہ اس کا پھر عادی ہو جاتا ہے ان نیک اعمال کا اور برائیوں سے بچنے کا، تو مستجاب الدعوت بھی ہو جاتا ہے. آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر الکلام، لیکن ویسے ان کا نام تھا شیخ محمد حسن، صاحب جواہر کہلاتے ہیں. اچھا، کچھ طالب علموں سے ان کے استاد نے پوچھا کہ جواہر الکلام کس نے لکھی ہے؟ تو شاگرد کہہ رہا ہے صاحب جواہر نے. تو یہ صاحب جواہر کوئی نام نہیں ہے، یعنی جواہر الکلام ان کی کتاب کا نام ہے، صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہے، لیکن اصل نام ہے شیخ محمد حسن. جیسے ہمارے جو پہلے CSS وغیرہ کے امتحان ہوتے تھے، کہا جاتا ہے کہ کسی کو پاس نہیں کرنا ہوتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے کہ ٹمبکٹو کا رقبہ بتائیے کتنا ہے. وہ ظاہر ہے کس کو یاد ہوگا مثلا.
اور جس کو پاس کرنا ہوتا تو اس سے پوچھتے تھے سکھر بیراج کہاں ہے، وہ کہتا تھا سکھر میں، تو پاس ہو جاتا تھا. تو بہرحال تو اسی طریقے سے صاحب جواہر والا بھی معاملہ ہے کہ یہ نام نہیں ہے بلکہ شیخ محمد حسن. ان کا بھی یہ ہے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے جواہر الکلام، جواہر الکلام 43 جلدوں پر مشتمل ہے، 43 جلدیں ہیں، اور یہ استدلالی کتاب ہے، یعنی ہر فقہی مسئلے کے دلائل ہیں. آج کل اخباریوں کا بڑا زور ہو گیا کہ مجتہدین دلائل نقل نہیں کرتے، جاؤ پڑھو ان میں دلائل ہیں، 43 جلدیں پڑھو، سینکڑوں کی تعداد میں علماء نے جو ہے وہ احکامات دین کے دلائل جو ہے وہ نقل کی کتابوں کے اندر. اب کسی کو یہ اگر بتائیں بھی تو اس کی کیا سمجھ میں آنا ہے. 43. تو اب یہ انہوں نے تقریباً 25-30 سال کے عرصے میں یا 40 سال کے عرصے میں اس کتاب کو انہوں نے مکمل کیا تھا، اور اس طرح سے مکمل کیا تھا کہ اس بات کا پورا پروگرامنگ میں رکھا تھا کہ یہ کتاب شب 23 رمضان المبارک کو شب قدر میں مکمل ہو. تو صاحب جواہر نے اس طرح سے اس کتاب کو شب قدر کے اندر مکمل کیا. صاحب جواہر کی ایک بات میں نے شاید پہلے بھی کبھی نقل کی تھی، اس قدر اپنے مشن کے اندر تھے کہ جب یہ کتاب تالیف کر رہے تھے اسی دوران ان کے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا. تدفین صبح کے وقت کسی وقت ہونی تھی، پوری رات یہ اپنے بیٹے کے سرہانے بیٹھے رہے میت کے، اور وہاں بیٹھ کر کتاب جواہر الکلام کو مکمل کرتے رہے. تو آپ سوچیں کتنے یہ علماء انہوں نے آج تک جب یہ دیکھیں، ہم ان کی کتاب دکھا رہے ہیں، ان کی اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں کہ دنیا سے گئے ہوئے کتنا طویل عرصہ ان کو گزر گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں ایک صفحہ کہیں لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ جناب اسلام کی کوئی خدمت کی ایک صفحہ لکھ کر ہی کم سے کم، اور ان کی کتابیں رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہیں گی. اور کتنا ان کو پڑھے، یہ بھی مجتہدین جواہر الکلام سے استفادہ کیے بغیر بھی مجتہد نہیں بن سکتا ہے کوئی شخص. تو بہرحال ضرور اس کو پڑھنے پڑتی ہے کتاب ان کی. تو بہرحال جواہر الکلام کی جو اختتام ہے یہ بھی انہوں نے شب قدر پہ کیا. تو یہی بات آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کے متعلق بھی ہے. آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے بھی مسلسل یہ جو اپنی تفسیر المیزان جو لکھی ہے، یہ 20 سال کی محنت شاقہ، 1972 میں غالباً ان کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور 20 سال کی محنت شاقہ کے بعد انہوں نے یہ تفسیر جو ہے دن و رات کی محنت کے بعد مکمل کی. اور 20 جلدیں ہیں تفسیر المیزان کی عربی میں، اور تقریباً 8000 صفحات پہ مشتمل ہے. اور جو اس کا فارسی ترجمہ ہوا ہے وہ 40 جلدوں میں ہوا ہے اور 16000 صفحات پہ مشتمل ہے وہ. تو آپ دیکھیں کہ یہ اسلام کی ایسی عمدہ ترین تفاسیر، بلکہ صف اول کی تفاسیر کے اندر تفسیر المیزان کا شمار ہوتا ہے. اور اس کے لیے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے مسلسل 20 سال تک اس کو کیا ہے. اور انہوں نے بھی کیا کیا، اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس طرح سے پروگرامنگ کرتے ہوئے آئے کہ تفسیر المیزان کا جو اختتام ہو وہ شب قدر میں ہو. یعنی جس رات کو انہوں نے مکمل کیا ہے وہ 23ویں شب قدر تھی کہ جس میں اس تفسیر کو مکمل کیا ہے. تو یہ دیکھیں گے آپ، علماء یا تو آغاز کرتے ہیں اپنی ان محنتوں کا، یا اس پر اختتام کرتے ہیں اپنی محنتوں کا، اور اس کے بعد اس کو شب قدر میں بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں، تاکہ اس رات کا اجر و ثواب اپنی پلاننگ میں اس طرح سے رکھنی چاہیے پورے سال کی چیزیں کہ انسان جو ہے وہ شب قدر میں اس کا اختتام کر کے پھر بارگاہ خداوندی میں شب قدر میں ہدیہ پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں. تو بہرحال یہ المیزان فی تفسیر القرآن کے نام سے آیت اللہ محمد حسین طباطبائی نے اس انداز سے مکمل کی. لیکن دیکھیے اس قدر بہرحال یہ ان کی کتنی عظیم تفسیر ہے، لیکن بے نفسی کا عالم یہ تھا کہ یہ الٹے ہاتھ پہ تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی ہیں، سیدھے ہاتھ پہ ان کے بھائی حسن الہی طباطبائی. عرفانیات اور بہت سے حوالوں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ حسن الہی طباطبائی آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے بھی اوپر کی چیز تھے بعض حوالوں سے. اور یہ آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے شاگردوں میں سے تھے، خاص طور پر ان کے جو یہ بھائی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے تفسیر مکمل کی تھی، ابھی پبلش نہیں ہوئی تھی، میرے بھائی نجف میں تھے، یہ ایران میں ہوتے تھے آیت اللہ طباطبائی. ان کے بھائی کا خط وہاں سے آیا اور کہا کہ کیا تم نے کوئی تفسیر المیزان کے نام سے مکمل کی ہے؟ کیونکہ میرے والد، یعنی جو ان دونوں کے والد تھے،
ہمارے والد خواب میں میرے آئے ہیں اور کہا ہے مجھ سے کہ تمہارے بھائی محمد حسین طباطبائی نے تفسیر المیزان لکھی ہے لیکن اس کا ثواب مجھے ابھی تک ہدیہ نہیں کیا ہے، تو تم اس کو یہ بات بتاؤ۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ اس سے بھی کوئی واقف نہیں تھا کہ تفسیر میں نے مکمل کی۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ تھی کہ میں اپنے کام کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا، لیکن بہرحال یہ کہ چلو اب والد نے کہا ہے تو آج ہی میں اس تفسیر کا جو ثواب ہے میں اپنے والد کو ہدیہ کرتا ہوں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ شب قدر کے اندر صاحب جواہر نے بھی اپنی کتاب مکمل کی، اسی شب قدر کے اندر آیت اللہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کو مکمل کیا، اور ان میں دیکھیں ان دونوں کتابیں ایسی بابرکت کہ یہ پوری دنیا کی صف اول کی تفسیر جو ہے وہ قرار پا گئی۔ صاحب جواہر کی کتاب پڑھے بغیر کوئی شخص مجتہد بننا اس کا مشکل ہے، جب تک کہ اس کے دلائل اور ان سب چیزوں کو نہ دیکھے۔ کوئی مجتہد ایسا نہیں ہوگا جس نے صاحب جواہر کی جواہر الکلام نہ پڑھی ہو۔ اور اب تو انتخاب اچھا، کیونکہ یہ تو کافی ضخیم ہے اور 20 جلدوں میں تو صرف عربی میں ہے، فارسی میں 40 جلدیں ہیں، اردو میں ترجمہ ہوں گے تو اور کتنی، کافی حد تک شاید ترجمہ اس کا ہو گیا ہے، لیکن ایک انتخاب میزان، تفسیر المیزان کے انتخاب کے نام سے بھی اردو میں جو ہے وہ اہم جو اس میں فلسفیانہ بحثیں عام لوگوں کے جو مطلب کی چیزیں ہیں وہ تلخیص کر کے وہ بھی اب آ گئی ہے، تو آپ وہ بھی لے کے پڑھیں۔ اس میں بہت زیادہ دقیق اتنے مطالب نہیں ہیں اور کوئی عام شخص بھی اس کو پڑھ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ کہ دیکھیے جب بھی ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا 2020 میں جب یہ پوسٹ بنائی گئی تھی اس وقت، لیکن آپ کو 2023 آ گیا ہے، فرماتے ہیں جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس پر 1 سال تک کاربند رہے، اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے روگردانی کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ امام فرماتے ہیں یہ ہے کہ سال میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے، یعنی آپ جو بھی سال بھر میں پورا عمل آپ نے شروع کیا ہو اس طرح سے ہو کہ وہ اس میں لیلۃ القدر بھی آئے، جب آپ کرتے کرتے اس رات کو بھی یہ عمل کریں گی تو وہ اللہ کی پسندیدگی کی نگاہ میں آ جائے گا اور پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بہرحال جو بھی نیک عمل ہو وہ ہم پھر آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یا تو آغاز کریں یا اختتام کریں یا اس کو شب قدر میں بھی اس انداز سے جاری رکھیں۔ اقبال الاعمال جو کہ سید ابن طاؤس کی ہے، جس کے متعلق میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آغا بزرگ طحرانی فرماتے تھے کہ صرف عوام پر احسان نہیں ہے ابن طاؤس کا، بلکہ علماء پر بھی احسان ہے کہ اقبال الاعمال کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس میں پورے سال کے اس طرح کے مہینوں کی چیزیں بھی اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں دیکھیے ایک دعا ہے جو خاص شب قدر کے لیے اس میں لکھی گئی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد ووفقنی فیہ لیلۃ القدر علی افضل حال تحب ان یکون علیہ احد من اولیائک وارضاہ لک۔ پہلے اللہ محمد وآل محمد پر درود ہو، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور اس میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے ایسی حالت لیلۃ القدر میں عنایت فرمانا، مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا کہ جو اپنے اولیاء کے لیے تو نے سب سے بہتر حالت قرار دی، اور مجھے ان کاموں میں یعنی مشغول رکھ کہ جس میں تو تیری رضا ہو، تیری پسندیدگی ہو۔ یعنی اس رات کو ایسے کام آپ کو اس میں دعا، یعنی الگ سے دعا ہے ماہ رمضان کی کہ شب قدر میں مجھے شب قدر ایسی نصیب فرمانا جیسے تو نے اپنی اولیاء کے لیے مقرر کی۔ یعنی یہ بھی اس رات کو خصوصیت کے ساتھ، یہ ویسے رمضان کی دعاؤں کے اندر ہے لیکن یہ یعنی اس پوری رات آپ اس انداز سے آپ کو گزارنی ہے، یعنی آپ کی دعا یہ رمضان میں شامل حال رہی کہ مجھے افضل حالت، یعنی جو بہترین حالت جس پہ تو نے اپنے اولیاء کو قائم جس پہ تیرے اولیاء قائم رہتے ہیں اس رات، تو وہ مجھے اس حالت کے اندر جس میں تیری پسندیدگی ہو میں پوری رات اس انداز سے گزاروں۔ بانو مجتہدہ بانو نصرت امین، ان کا اکثر بار بار ذکر آتا ہے لیکن ایک آج خاص حوالے سے دوبارہ آ رہا ہے۔ یہ خاتون مجتہدہ تھیں اور یہ ان کا متعلق میں نے بتایا تھا کہ یہ واحد وہ خاتون ہیں کہ عالم اسلام میں جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے، مخزن العرفان کے نام سے تفسیر قرآن جن کی ہے۔ تو یہ ان کا اصفہان میں ان کا ایک مقبرہ بھی بنا ہوا ہے، اور ان کا مقبرہ اس انداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ چادر کی شکل کا ہے، ایک عورت جس طریقے سے چادر پہنتی ہے اس طرح سے ان کا یہ مقبرہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے،
اور بہت ہی عارف خاتون تھیں اور بہت ہی مجتہدہ تھیں، اور ان سے یہ بات پوچھی گئی، اور ایک کتاب ہے روش خوشبختی کے نام سے، جو خواہرہ نے یعنی عورتوں کے لیے جو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں. دیکھیے خود بھی خاتون مجتہدہ اور عورتوں کے لحاظ سے ایک نصیحت کرنا، اس کا جو اتنا علم کے اندر بھی اس قدر وسعت رکھتی ہو، تفسیر قرآن جس نے لکھی ہو، درجہ اجتہاد پہ فائز ہو، ایک عارفہ اور عالمہ ہو، تو وہ اس کی نصیحت آپ ہی کی صنف کے اعتبار سے کتنی اہمیت رکھے گی. ان سے پوچھا گیا عورتوں کا آج کل سب سے بڑا جہاد کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں جملے ارشاد فرمائے کہ اگرچہ یہ چیز مشکل ابتدا کے اندر لگے گی، لیکن اگر عورتیں اس کے اوپر کاربند ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ تکامل اور معنویت کے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں. وہ یہ ہے کہ جو آسائشیں ہیں اور زیور ہے، کپڑے ہیں اور تجملات ہیں، زینتوں والی چیزیں ہیں، ان میں اگر یہ کمی کریں تو یہ بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں. دیکھیے خود عورت ہونے کے بہانے بعض اوقات آپ دیکھتی ہیں نا کہ یعنی ہر وقت زیادہ تر دماغوں پہ صرف کپڑے سوار رہتے ہیں، صرف درزیوں کے چکر میں جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں، بے تحاشا جوتے ہیں لیکن پھر خریدنے جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. دیکھیے کسی حد تک تو میک اپ اور زینت چلیں وہ شوہر کے حوالے سے جو ہے کچھ تاکید ہے، لیکن ہر وقت بس ایک ماڈل اور گڑیا بن کے ہر وقت جو ہے خواتین کے دماغ میں یہ رہے کہ مجھے اس انداز سے رہنا ہے، اور ہر وقت اتنا تیار اور بن ٹھن کے کہ ہر وقت کپڑے زیور تعیشات تجملات اسی کے اندر رہے. کہا کہ دیکھو یہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے جس میں ابتدا میں ذرا مشکل آئے گی، سادہ زندگی گزارنا شروع کریں، ان چیزوں سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہٹائیں، پھر وہ دیکھیں گی وہ تکامل کی راہوں کو کتنی تیزی کے ساتھ طے کرتی ہیں. یعنی ایک خاتون مجتہدہ نے آپ کے لیے ایک بلکہ کچھ اور چیز نہیں بتائی، ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کل عورتوں کا جہاد کیا ہے، تو وہ اور بہت سی چیزیں بتا سکتی تھیں، لیکن کہا کہ نہیں، ان تعیشات کو چھوڑو، ان میں کچھ کمی کرو، اور بس جو اسلام نے جس حد تک کہا ہے اس کا سہارا لے کے عورتیں بہت ہی زیادہ یعنی اس کو کراس کر گئی ہیں، اپنی لمٹ سے بہت آگے چلی گئی ہیں. تو اس میں خاص طور پر تو یہ جہاں رات میں بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں، تو اس کا بھی آغاز اسی رات سے کر دیجیے گا کہ یہ جو لامتناہی کپڑے بنانے کا اور زیورات کا اور میک اپ کا اور مختلف چیزوں کا ہے، اس میں کمی آہستہ آہستہ لے کر آئیں. پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی بہت آپ کے لیے سہولت، آسانی اور آگے کے بھی مراحل بہت سے طے ہوتے چلے جائیں گے. یہ بھی کہا جاتا ہے، حضرت امیر نے فرمایا کہ بہترین حیا تمہارا خود اپنے نفس سے حیا کرنا ہے. یعنی اور یہاں تک روایتوں میں کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جتنی تجملات میں ہوں گی دکھانا چاہیں گی، یہ یعنی تمہاری عورتوں میں بدترین عورتیں وہ ہیں جو متکبر ہیں، بناؤ سنگھار کی نمائش کرنے والیاں ہیں، یہی تو منافق ہیں، ان کی بہت کم تعداد جنت میں جائے گی. تو یہ اس کا لازمی نتیجہ. دیکھیں جب کوئی بہت تیار ہوتا ہے، نئے کپڑے پہنتا ہے، بہت آرائش، تو اس کا یعنی شیطان بہر بھی اس کو ورغلاتا ہے کہ باہر نکلو، لوگوں کو اپنے آپ کو دکھاؤ، اپنے حسن کی جو ہے وہ مثلاً پذیرائی جو ہے معاذ اللہ لوگوں سے حاصل کرو. تو بہرحال یہ ایک شیطانی ایک وہ چیز آتی ہے اس کے اندر، اور اگر آدمی نارمل اس کے اندر رہے تو یہ والے خواہشات نہیں ابھرتی ہیں اس کے اندر. تو بہرحال یہ ایک لحاظ سے آج کی رات کا ایک پیغام بانو نصرت امین کا یہ بھی دماغ میں اس لحاظ سے رکھنا چاہیے. پھر اس رات کے حوالے سے خاص طور پر شیخ صدوق جو اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بھی 21ویں 23ویں کی راتوں کو مسائل دینی بیان کرتے ہوئے گزارے تو وہ سب لوگوں سے زیادہ افضل ہے. یعنی خود مسائل دینی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، زیارتیں بھی پڑھ رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن یعنی باقاعدہ جو سب سے افضل عمل ہے یعنی خود مسائل دینی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یہ بہت کم ہوتا نظر آتا ہے معاشرے میں، جبکہ شیخ صدوق بیان کرتے ہیں کہ سب سے افضل عمل یہی ہے. آیت اللہ سید جواد عاملی، جن کو صاحب مفتاح الکرامہ کہا جاتا ہے، یعنی بہت سے علماء اپنے کتابوں کے نام سے مشہور ہیں. یعنی جو علامہ حلی کی کتاب تھی قواعد، اس کی شرح انہوں نے لکھی ہے مفتاح الکرامہ کے نام سے. آیت اللہ سید محمد جواد حسین عاملی. اچھا، یہ آیت اللہ جواد حسین عاملی یہ ان علماء سے کہا جاتا ہے، یہ ان کم نظیر علماء میں سے ہیں
دیکھیے بہت سے علماء کا تعارف بھی ہمیں یوں کرانا پڑتا ہے کہ ان سب کی لوگوں کی چیزیں آنکھوں سے اوجھل ہیں، کہ جن کی اپنی پوری زندگی آخری عمر تک بے تحاشا انہوں نے صرف اور صرف، یا ان کی زندگی کس سے عبارت تھی؟ تحریر سے، تقریر سے، تبلیغ سے، تصنیف سے، تالیف سے، بحث، مباحثہ، مطالعہ، اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا. اور حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ ایام الاعیاد جو ہیں، یعنی عیدوں کے جو دن ہیں، اس میں بھی انہی میں مصروف رہتے تھے، اور شبہائے قدروں میں بھی صرف اسی میں مصروف رہتے تھے. یعنی ان کم نظیر علماء میں سے ہیں کہ جن کی پوری زندگی اول تا آخر صرف اور صرف علم دین کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی تھی. حتیٰ کہ شب قدروں تک کے اندر اسی میں مصروف رہتے تھے، عید کے دنوں میں بھی انہیں چیزوں میں مصروف رہتے تھے. تو ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ ما ہی افضل اعمال لیلۃ القدر، کہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل ترین عمل شب قدر میں کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجتماع ہے کہ الاشتغال بطلب العلم، کہ اس رات کو طلب علم میں مشغول رہا جائے. علماء امامیہ کا اس پر اجماع ہے. بھائی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اس رات مثلا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ عمل قرآن ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے، زیارات ہیں، دعائیں ہیں، سورے ہیں، اور بھی بہت سارے اعمال جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بتائے جا سکتے تھے. لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجماع ہے، یعنی وہ شخص جس کی پوری زندگی صرف مطالعے کے اندر گزری ہے اور تعلیمات اہل بیت مکمل جس کو حاصل ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجماع قائم ہے کہ اس رات کو کا جو سب سے افضل عمل ہے وہ طلب علم ہے، اس میں گزارے ہو. اچھا، یہ وہ شخصیت ہے کہ دیکھیے 18 ذی الحجہ سن 1216 ہجری میں دشمنان اہل بیت حجاز سے عراق میں وارد ہوئے تھے. کربلا پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور خیمہ گاہ محلے سے کربلا میں داخل ہوئے تھے، قتل عام کیا تھا، لوگوں کے مال کو لوٹا تھا، اور حرم امام حسین سے قیمتی اشیاء کو بھی لے اڑے تھے وہاں سے. اور اس دن کربلا کے اکثر لوگ ان کی دیرینہ سنت کے تحت عید غدیر منانے نجف میں حرم امام علی گئے ہوئے تھے، اور کربلا میں مزاحمت کے لیے کوئی نہیں تھا. کہا یہ جاتا ہے کئی ہزار لوگوں نے وہاں یہ ہجوم کیا تھا، اور شہید ہونے والوں میں جو ہے وہ 2 سے 4 ہزار تعداد بتائی جاتی ہے جو وہاں پر جو لوگ رہ گئے تھے، ورنہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر گئے ہوئے تھے، خاص طور پہ جوان وغیرہ. اور اس سانحے میں حرم امام حسین کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا. یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا خطرناک واقعہ ہے. یعنی اس میں کربلا کے شہر کے باشندوں اور زائرین حسینی کا بھی قتل عام کیا گیا تھا، حائر حسینی کو منہدم کیا گیا تھا، اور اموال لوٹ لیے گئے تھے. تو بہرحال اچھا، اب وہاں پر یہ بات کیوں ان کے ذکر میں آئی شیخ سید محمد جواد عاملی کی ذکر میں؟ کہ اس وقت وہاں پر 2 یہ بزرگ علماء اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا. آیت اللہ محسن امین عاملی نے جو ان کی کتاب اعیان الشیعہ ہے اس میں بات لکھی کہ 2 یہ بزرگ علماء وہاں پر موجود تھے جنہوں نے وہاں پر دفاع کیا تھا. ان میں ایک تو آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا، یہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے کچھ افراد کے ساتھ جتنا ان سے ممکن ہو سکا دفاع کیا تھا، اور یہ شیخ جعفر آل کاشف الغطا ان کی قبر نجف اشرف میں ہے. اور دوسرا آیت اللہ سید محمد جواد عاملی، انہوں نے دفاع کیا تھا. تو اتنی عظیم یہ شخصیات ہیں بہرحال، اور یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات کا سب سے افضل عمل اجماع امامیہ علماء امامیہ ہے کہ یہ سب سے بڑا عمل اس رات کو تحصیل علم دین ہے. یعنی خود بھی علم دین حاصل کریں، اور اس میں بھی یہ ہے کہ علم دین بھی ظاہر ہے بہت وسیع ہے، لیکن اس میں بھی مسائل فقہ اور خدائی احکام جو ہیں آپ کے اوپر، ان کو آپ حاصل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں. پچھلی جو دروس ہوئے تھے ہمارے، اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اس میں خاص طور پر ابھی سے اس کی تیاری مدرسہ شروع کرتا ہے کہ مسلسل اس کے اندر مسائل فقہ کے بنچ جو ہیں ہم فیس بک پہ بھی اپلوڈ کریں گے، اور واٹس ایپ اور دیگر جتنے بھی پیجز ان کے چل رہے ہیں ان پہ شیئر کریں گے. آپ کو کام صرف یہ کرنا ہے کہ صرف ایک معمولی سی انگلی کو جنبش دینی ہے ان کو شیئر کرنے کے لیے. اتنا تو انسان آدمی کر ہی سکتا ہے نا، دوسروں کے کیا ہوا کام اتنا سے بھی اگر نہ کر سکے تو اس میں یہ کہ اس رات کو علوم دین کے پھیلانے میں، مسائل فقہ کو پھیلانے میں آپ جو افضل ترین عمل ہے اس میں آپ شریک ہو جائیں گے، اور خود سے جو کر سکیں اس میں اس رات کو بہرحال کریں. اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری، یہ خود بہت زبردست ایک ان کی شخصیت تھی. اور آیت اللہ سید عبد الاعلی سبزواری
یہ حرم امیر المومنین میں دفن آخری عمر میں، یعنی کہ روتے بہت زیادہ تھے، گریا کرتے تھے، ان کی آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھیں، اور آیت اللہ خوئی کے انتقال کے بعد مرجعیت تقریباً 1 سال کے لیے ان کے پاس آئی تھی، پھر 1 سال کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو تفسیر مواہب القرآن جو ہے وہ بہت ہی زبردست تفسیر شمار ہوتی، تو ان کے جو فقہی احکام ہیں ان سے بھی ایک سوال پوچھا گیا۔ سوال یہ پوچھا گیا کہ یہ جو رمضان المبارک میں جو شب قدریں آتی ہیں، یہ ایک تو کون سی ہیں اور ان میں افضل اعمال کیا ہیں؟ تو آیت اللہ سید عبداللہ سبزواری نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں ظن یہی ہے کہ یہ 23ویں شب جو ہے یہی شب قدر ہے، البتہ اس کو آخری عشرے کی جو راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اور اس میں جو افضل ترین جو اعمال ہیں اس میں طلب الفقہ اور معرف پروردگار، یعنی اور بھی اللہ کی معرفت والی چیزیں وہ بھی انسان اس رات میں حاصل کرے، جس طریقے سے اس رات میں طلب عافیت کی جاتی۔ یعنی پیغمبر اکرم سے بھی جب یہ سوال پوچھا تھا نا، کسی نے، روایت میں آتا ہے کہ ہم شب قدر میں کیا مانگیں، تو آپ نے فرمایا خدا سے صحت اور عافیت مانگو، یعنی اس رات کو صحت بھی مانگنی چاہیے، عافیت بھی مانگنی چاہیے۔ تو آیت اللہ عبداللہ سبزواری فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے افضل اعمال میں یہ ہے کہ انسان فقہی احکام کو حاصل کرے یا اور معرف پروردگار کو حاصل کرے، جس طریقے سے اور چیزوں کو حاصل طلب وہ کر رہا ہے نا، صحت کو اور عافیت کو، اسی طریقے سے اس رات میں فقہی احکام کو بھی حاصل کرے۔ اچھا اب دیکھیے یہ جو شب قدر ہے، چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقدیرات کا تعین ماہ مبارک رمضان کی 19ویں شب کو ہو جاتا ہے، یعنی اس میں تقدیرات لکھی جاتی ہیں، اس کی تائید جو ہے 21ویں شب میں ہوتی ہے، اور اس پر فائنل دستخط جو ہیں وہ 23ویں شب میں ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ تقدیرات لکھی جائیں گی کہ پورے سال آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو بہرحال اس رات کو بھرپور طریقے سے گزاریں، کیونکہ ذرا اس سے پہلے جو ایک ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے پورے سال کی تقدیر کا آپ کی، وہ اسی شب 19 کے اندر تیار ہو رہا ہے، پھر اس میں تائید ہوگی 21ویں میں، اور 23ویں میں فائنل دستخط ہو جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب فائل ایک دفعہ کلوز ہو جاتی ہے اور اس پہ فائنل آرڈرز ہو جاتے ہیں تو بعد میں اس کو بدلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ابھی آپ کے پاس 3 راتیں ہیں اور پورے سال کی چیزیں اس کے اندر لکھی جانے والی ہیں۔ اور دیکھیے ائمہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں اس رات طلب کرنی ہے۔ آیت اللہ تقی بہجت کا ایک استفتاء البرہان القاطع کے اندر ہے، جو ان سے پوچھے گئے سوالات جوابات کا مجموعہ ہے۔ آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ ائمہ معصومین کو اپنی اجازت سے معاملات جاری کرنے اور شب قدر میں اسے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، اور اس امر کے ثبوت میں کوئی چیز مانے نہیں۔ یعنی اس میں خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام جو ہے ہمارے محمد فائنل ان کے پاس ہی آئے گی دستخط کے لیے ہماری فائل، جو تقدیرات لکھی جائیں گی۔ فرشتے جبریل امین یا روح القدس ان کے پاس لے کر آئیں گے اس تمام احکامات کو، جو تنزل الملائکۃ والروح، یہ آئیں گے تمام احکامات کو لے کر، اور پھر فائنل دستخط ان سے ہوں گے۔ پھر ائمہ کی اپنی اجازت سے، انہوں نے کہا ہے یعنی ان کے اپنے اذن سے، یعنی اللہ نے ان کو اذن دیا ہے کہ وہ معاملات کو جاری کرنے میں اور شب قدر میں اسے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے پاس، یعنی اللہ نے ان کو اتنی پاورز دی ہیں۔ جیسے کہ امام خمینی نے لکھا ہے اپنی کتاب آداب الصلاۃ میں، کیونکہ شب قدر ولی کامل کی مکمل توجہ کی رات ہے، اور یہ اس کی ملکوتی سلطنت کے ظہور کی رات ہے، اور ہر ظہور، اور یہ جو ظہور ہے ہر زمانے کے امام اور ہر زمانے کے قطب جو اس دور میں ہمارے امام و مولا حضرت حجت ابن الحسن عسکری کے لیے ہے، وہ اس عالم طبیعت کی جس اکائی کو بھی حرکت کو کم کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں، جب چاہیں اس کی حرکت کو تیز کرنا چاہیں تیز کر سکتے ہیں، جس کا رزق چاہیں زیادہ کر دیں، جس کا چاہیں رزق تنگ کر دیں۔ یہ اللہ کے ارادہ ازلیہ کا پرتو اور قوانین الہی کے تابع ہے۔ در حقیقت ہر چیز کا تصرف اللہ کے ارادہ غیبی کا نتیجہ اور اس کے تابع ہے۔ یعنی ائمہ کے پاس یہ سب پاورز آج کی رات خصوصیت کے ساتھ ہیں، تقدیرات میں وہ دخل رکھتے ہیں، یعنی اللہ کے اذن سے جس کی چاہیں گے عمر بڑھا دیں گے، کم کر دیں گے، جس کی چاہیں گے، یعنی اللہ کے اذن سے، اللہ کے مقابلے پر نہیں، وہ تو پھر شرک ہو جاتا ہے اگر اللہ کے مقابلے پر انسان سوچے۔ اللہ کی نے ان کو یہ اجازت اور پاورز دی ہیں
کہ اللہ کی اجازت سے اس کام کو وہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ امام زمانہ کا اس طرح سے کائنات پر تصرف ہے، تو ان ہستیوں کو اس رات کو ان سے توسل خاص طور پر اختیار کرنا کہ یہ بارگاہ خداوندی میں جس قدر بڑا مقام رکھتے ہیں، ہر چیز آپ کے لیے کروا سکتے ہیں۔ آج کی رات خود سے بھی اللہ کے اذن سے بہت ساری چیزیں یہ آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان سے خصوصیت ابھی ہم آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے۔ آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی یہ زندہ مجتہدین میں سے ایک ہیں، اور یہ خاص طور پر استخارے کے سلسلے میں بڑے مشہور، جو بہت سے علماء ہیں وہ استخارے میں بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں۔ تو ان کے پاس اس قدر ان کی وہ ہے شہرت اس سلسلے میں کہ لوگ ان کے پاس کبھی آتے بھی ہیں کہ آغا اب نیت نہیں بتاتے، استخارہ دیکھ دیں، تو استخارہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ شادی کرنا صحیح نہیں ہے، وہ جبکہ اس نے پوچھا بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ اس نے بتائی نہیں ہوتی میری نیت کیا ہے۔ کہا کہ آغا استخارہ دیکھ دیں، کہا یہ کاروبار کرنا صحیح نہیں، کہا کہ استخارہ دیکھ دیں، کہا یہ مکان لینا تمہارے لیے صحیح نہیں ہے۔ لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں استخارے کے اندر اتنا۔ تو بہرحال یہ حتیٰ کہ ٹیلی فون کے اوپر بھی استخارہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اب مجھے ڈر ہے کہ ان کے پاس کئی لاکھ فون اس درس کو اپلوڈ ہونے کے بعد نہ پہنچنے لگے استخارے کے لیے۔ تو بہرحال تو اسی طریقے سے ایک مومن ان کے پاس ان کی شہرت سن کر آسٹریلیا سے آیا، مولانا محمد رضا جان کاظمی، جو علامہ جان علی شاہ کاظمی کے بیٹے، انہوں نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے اور بہت زیادہ ان کا وائرل بھی ہوا تھا۔ تو ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح کی تو بہت ہم لوگ سنتے ہیں، تو میں ان کا امتحان لوں گا جا کر۔ تو اس نے ایسے ہی فیک استخارہ جو ہے وہ دماغ میں سوچا، بس آ کے کہا کہ آغا استخارہ دیکھ دیں۔ تو انہوں نے قرآن اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ جھوٹا استخارہ کیوں کروا رہے ہو؟ اب تو وہ بہت ہی حیران ہوا۔ اچھا، کہا کہ ٹھیک ہے آغا میرا ایک اور استخارہ بھی دیکھ دیں۔ کہا کہ ایک دفعہ کافی نہیں تھا امتحان لینا کہ دوبارہ امتحان لے رہے ہو، جھوٹا استخارہ کیوں دکھوا رہے ہو؟ اب اس کو پکا یقین ہو گیا، اور پھر اس نے اپنی مشکلات کو ذکر کیا کہ آغا یہ شدید ترین مشکلات ہیں، تو اب میں کیا اس سلسلے میں کروں؟ اچھا، اب یہ دیکھیے جو علماء ہیں یہ ایسے نہیں اس کو حاصل کر لیتے مقامات کو، یہ توسل کرتے ہیں، یا ائمہ اور امام زادوں سب کی قبور کے اوپر جاتے ہیں۔ اور آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی، ان کا ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک لگایا بھی تھا، معصومین کی فضائل کی روایتوں کا معیار کا ایک استفتہ کچھ عرصے پہلے، جس پہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ روایتیں کہ فضائل کی جو روایتیں ہیں ان کے راوی وغیرہ مجہول ہوتے ہیں، نہیں پتہ نہیں چلتے، تو اس میں انہوں نے پورا تفصیل بتائی ہے کہ فضائل کی روایتیں اس زمانے میں بیان کرنے کا مقصد تھا قتل ہو جانا، تو اس وجہ سے ان کے نام جو ہے وہ روایتوں کے اندر نہیں آتے، لیکن فضائل کی روایتیں اس لحاظ سے ٹھیک ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی چیز تم کو بتاتا ہوں، یہ تمام تمہارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے، وہ یہ ہے کہ تم 40 دنوں تک ہر نماز کے بعد دعائے توسل پڑھو۔ دیکھیے اتنا بڑا، یعنی جو عارف بھی ہے اور بڑا ان چیزوں میں مہارت رکھنے والا شخص ہے روحانی، وہ ایک چیز بتا رہا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ دعائے توسل اچھا یہ تو ہم روز پڑھتے ہی رہتے ہیں، نہیں، دعائے توسل کیا کہا کہ ایک تو 40 روز کا یہ عمل ہے، اور ابھی خواتین کیا کریں گی وہ بھی آگے چل کے میں ذکر کر دوں گا۔ دعائے توسل جو ہے وہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعائے توسل، یعنی دن میں اگر 5 نمازیں واجب ہیں آپ پر تو 5 دفعہ دعائے توسل۔ کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس عمل کو کرنا شروع کیا اخلاص نیت کے ساتھ، اور فرماتے ہیں اس میں ایک احتیاط اور رکھو کہ خصوصاً ان 40 دنوں کے اندر یہ جتنے دن یہ عمل کر رہے ہو اس میں کوئی گناہ نہ کرو، یعنی یہ پورے اس کے اوپر کاربند رہو۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دعائے توسل جو ہے اگر تم یہ پڑھنا شروع کرو گے تو پہاڑ بھی اگر چاہو تو اپنی جگہ سے تم ہٹا سکتے ہو، یہ اتنی پاورفل چیز ہے دعائے توسل۔ اور جن لوگوں نے سن کر اس پر عمل کرنا شروع کیا وہ کہتے ہیں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے کہ 3 دن میں پوری ہو گئی، کوئی کہہ رہا ہے 5 دن میں پوری ہو گئی، یعنی یہ اس قدر پاورفل ہے، یعنی ہر واجب نماز کے بعد ایک دفعہ دعائے توسل پڑھنا۔ تو دیکھیے یہ علماء جو ہیں اس انداز سے ان چیزوں کو بتاتے ہیں، اپنی پوری زندگی کی جو نچوڑ ہے مطالعے کا، علماء کے ساتھ رہنے کا، ان کی اپنی گیدرنگز ہوتی ہیں، اس میں لوگ تجربات اپنے شیئر کرتے ہیں بڑے بڑے علماء، تو انہوں نے اس کا ایک نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ تو اس رات کو جو ہے دعائے توسل بھی خاص طور پر، اگر آپ 2 نمازیں واجب پڑھیں گی مغرب اور عشاء تو 2 دعائے توسل آج سے ہی اس کی ابتدا کر سکتی ہیں آپ۔ اور اچھا اب دیکھیے آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی جوانی سے ہی
دیکھیے ان لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ عمر ان کی آگے بڑھتی ہے، یہی ہم آپ کی طرح کی عمروں کے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے مسلسل علم حاصل کرتے جاتے ہیں، یہاں تک کہ پیرانہ سالی میں بڑھاپے کی اس میں داخل ہو گئے، لیکن ابھی تک علوم کے ایسے کرسیہ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی اور بڑے بڑے علماء میں اب ان کا شمار آپ دیکھیں، سب آیت اللہ نوری حمدانی بیٹھے ہوئے لیفٹ پہ، اور پھر اس کے بعد پھر آیت اللہ جعفر سبحانی ہیں، ناصر مکارم ہیں، اور پھر یہ محمد علی گرامی ہیں، پھر آیت اللہ محمدی گل پائگانی ہیں، اور اس طرح سے پوری علماء کی صف کے نہیں، ایک وہ آدمی، ایک وہ نوجوان وہ علم حاصل کرتے کرتے اتنی بڑی صف کے اندر پہنچ گیا علماء کی۔ تو بہرحال یہ جو دعائے توسل ہے، یہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور خواتین کے جن کو مخصوص ایام درمیان میں آ جاتے ہیں وہ بھی اوقات نماز میں مصلی کے اوپر بیٹھ جائیں۔ نماز تو ظاہر نہیں پڑھ سکیں گی، لیکن وہ بھی مثلا ظہر و عصر کے جو اوقات ہے اس میں بیٹھ جائیں، اور دو دعائے توسل ہر نماز کے بدلے میں جو ایک ہے اس طرح سے پڑھ لیں، اسی طرح مغرب عشاء، اسی طرح سے فجر۔ تو یہ 5 اوقات کے اندر یہ 5 دعائے توسل، تو انشاءاللہ کسی بھی اپنی حاجات یا حاجات کا جو بھی مجموعہ ہے اس میں آپ ضرور کرنا شروع کریں۔ اب دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ 40 کا عدد ہی مکمل نہیں ہو پاتا ہے اور بہت ہی جلد قبول ہو جاتی ہے، یہ والا طریقہ کار جو انہوں نے اس انداز سے بتایا۔ تو بہرحال معصومین دیکھیں خود فرماتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے جو ہے وہ جب مشکلات اور سختیاں تمہاری طرف آئیں تو ہمارے وسیلے سے خدا سے مدد طلب کرو، کیونکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا اس کے اسماء حسنہ کے ذریعے پکارو۔ خدا کی قسم ہم اہل بیت خدا کے ایسے اسماء حسنہ ہے کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا۔ تو ائمہ سے اس طرح سے توسل کرنا۔ تو دعائے توسل جو ہے وہ علماء نے بہت زیادہ اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے، اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کا جو ایک استفتاء ہے انہوں نے کہا ہے کہ علامہ مجلسی نے بہار میں لکھا ہے کہ اس دعا کو شیخ صدوق نے ائمہ اطہار سے نقل کیا، اور فرماتے ہیں کسی حاجت کے لیے میں نے اس دعا کو نہیں پڑھا مگر فوراً اپنی حاجت کو پورا ہوتا ہوا پایا۔ تو یہ خاص طور پر دعائے توسل۔ اچھا، اب دعائے توسل، اب ذرا کیونکہ مجھے پاس اب مسلسل ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے، اس قدر اس کی اہمیت ہے کہ رہبر معظم بھی مہدی سماواتی جو کہ بہت اچھی خوش الحانی سے دعائے توسل پڑھتے ہیں، اپنی جو بھی ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں مہدی سماواتی کو بلایا جاتا ہے اور وہ ان کی محفل میں دعائے توسل پڑھی جاتی۔ تو بہرحال یہ اس کی بڑی اہمیت ہے، خود علماء دعائے توسل کے بہت زیادہ قائل ہیں۔ کچھ ہی عرصے پہلے سن 2020 میں لاہور کے جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں سے ایک جہاز اڑا تھا کراچی کے لیے، اور ماڈل کالونی میں آ کر گرا تھا، اور اسی میں ہی ایک مشہور جو ٹی وی اداکار ہیں منور سعید صاحب، ان کے بیٹے ظفر مسعود صاحب وہ بھی اسی کے اندر تھے، اور کہہ رہے ہیں ان کا خود ٹی وی اس کے اوپر موجود ہے وہ کلپ بھی منور سعید صاحب کا، کہ جب یہ جہاز گر گیا تھا اور اطلاع آ رہی تھی کہ جہاز کریش ہو گیا جس میں ان کا بیٹا بھی تھا، وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسی وقت دعائے توسل پڑھنا شروع کر دی، دعائے توسل پڑھنا شروع کی، اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا، اور تھوڑی دیر بعد ہی یعنی دعائے توسل انہوں نے پڑھنی شروع کی، دعائے توسل ختم ہوئی اور ان کے بیٹے کا فون ان کے پاس آیا جو کہ زندہ حالت میں وہاں سے نکال لیا گیا تھا۔ اب آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز درود بھیجے محمد علیہ محمد، تو ظفر مسعود صاحب بھی آج بھی ان کے کتنے ٹی وی انٹرویوز بھی آ چکے ہیں، اور خود منور سعید صاحب کے بھی اگر آپ دیکھیں تو دعائے توسل یعنی اس بات کی زیادہ اس لحاظ سے شہرت نہیں ہوئی، لوگ سوچتے ہیں چلو عام سی بات ہے دعا پڑھ رہے تھے، نہیں، اس کے بڑے زبردست قسم کے اثرات اور ایسے معجزات ہیں کہ انسان واقعتاً حیران رہ جائے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جو کہ امام خمینی کے بھی عرفانیت کے اساتذہ میں سے تھے، اور امام خمینی جوانی کے زمانے سے ان کے پاس جایا کرتے تھے کسب فیض کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے، تو وہ یہ فرماتے تھے کہ دعائے توسل کو اگر تم روزانہ پڑھنا شروع کرو گے تو روزانہ تمہاری زندگی میں ایسے نئی نئی خوشگوار تبدیلیاں تم دیکھو گے، ایک نئے دروازے تمہاری طرف کھلیں گے رحمتوں کے پروردگار کے، اگر تم روزانہ اس کو پڑھنا شروع کرو گے، یعنی روزانہ کی بنیاد پر دعائے توسل،
یعنی اتنے بڑا عرفانیت کا حامل اور اتنے بڑے علم اور مقام معنوی کے اوپر پہنچا ہوا شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزانہ دعائے توسل کا پڑھنا، یعنی آپ کو روزانہ کی یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم شب بود یا مثلا شب جمعہ یا اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں نہیں روزانہ دعائے توسل، تو اس کا بھی آغاز اسی رات سے ہی ہو جانا چاہیے۔ اور آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جو ابھی جن کے امام خمینی کے جو استاد تھی، یہ ان کے بیٹے ہیں، خیر ان کی تصویر اس میں لگا دی گئی لیکن یہ ان کے والدی کے مثلا جملے ہیں، وہ کہتے تھے کہ یہ جو دعائے توسل ہے یہ ہر رکاوٹ اور پریشانی جو آپ کی زندگیوں میں آئی ہوتی ہے نا اس کی چابی ہے، یعنی دعائے توسل پڑھ کے اس قفل کے اندر چابی لگا کے کھول لیں اس کو تو، اور پھر فرماتے تھے کہ یہ انسان کے ایمان میں بھی اضافہ کرتی جاتی ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ اس سے ہماری حاجتیں جو صرف قبول ہو جائیں، وہ کہتے ہیں ایمان میں بھی روز افزوں اضافہ ہوتا ہے انسان کے مونس ہے تنہائی کے اوقات میں بھی۔ اور بہرحال یہ بہت یعنی زبردست مجرب ایک دعا ہے دعائے توسل، اس کو اپنی زندگیوں میں اس کے مقام اور مرتبے کو جانچتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کو رائج کرنا چاہیے۔ یا وجیہن عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یعنی ائمہ کے لیے یہ بات خاص طور پر اچھا جو شیخ عباس قمی صاحب مفاتیح الجنان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دعائے توسل ہے یہ البلد الامین جو کتاب ہے علامہ کفمی کی، اس میں انہوں نے ایک طویل دعائے فرج کے نام سے نقل کی ہے۔ ایک تو دعائے فرج الہی عظم البلاء والی وہ نہیں، بلکہ ایک طویل دعائے فرج انہوں نے البلد الامین کتاب کے اندر نقل کی، اس کے ذیل میں اس دعائے توسل کو لکھا ہے انہوں نے۔ اور یہ بھی امام خمینی کے استاد تھے المراقبات، آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کی کتاب المراقبات ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے ہر ویسے تو ائمہ، یہ آواز اس کی کچھ ہو گئی، کسی کو نیچے جا کے کہہ دیں کہ آواز تھوڑی خراب ہو گئی اوپر تو وہ اس کو صحیح کر دیں۔ تو بہرحال تو ان کی کتاب المراقبات میں انہوں نے بات لکھی کہ دیکھیے ویسے تو ہم تمام اپنی حاجات تمام ائمہ سے ہی مانگ سکتے ہیں، تو لیکن کچھ خاص قسم کی حاجات ایسی ہیں جن کے لیے کچھ خاص ائمہ کا توسل درکار ہے۔ مثلا اگر کسی کی شادی بیاہ نہ ہو رہی ہو تو دو معصومین کا توسل خاص طور پر مفید ہے، جیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اچھا۔ اب اگر کسی شخص کو بہت زیادہ مثلا کوئی ظالم تنگ کر رہا ہے، کوئی ستمگر اس کو پریشان کر رہا ہے، تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا توسل وہ بہت مفید ہے۔ اچھا اسی طریقے سے مثلا اگر کسی کو کوئی مسافرت درپیش ہے، سفر میں کوئی شخص بہت پریشان ہو گیا ہے، تو امام علی رضا علیہ السلام کا توسل وہ بہت مفید ہے، اللہم صلی علی محمد۔ اسی طریقے سے امور آخرت میں اگر کسی چیز کے لیے کسی شخص کے پاس کوئی حاجات ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا توسل بہت زیادہ ہے، اللہم صلی علی محمد وآل۔ اچھا اللہم صلی علی محمد، ٹھیک ہے۔ میرا خیال ہے اسی کو کم کر دو، ہاں بس ٹھیک، آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک۔ تو ویسے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ جو بحیثیت مجموعی تمام اگر ہم دیکھیں جو دعائیں اور ہماری حاجات ہیں اس میں پیغمبر اکرم اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام، یہ تو تمام حاجات ہی میں ان کا توسل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر ویسے تو تمام ہی ائمہ معصومین کا توسل ہے فائدہ مند، لیکن مخصوص حاجات کے لیے مخصوص، لیکن دعائے توسل میں تو سارے معصومین شامل ہو گئے، تو اس لحاظ سے ان تمام کا توسل جب آپ دعاؤں کے سلسلے میں اختیار کریں گے اس دعا کو پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے زبردست زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی اور حاجات ساری قبول ہوں گی۔ لیکن خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ دعائے توسل
وہ مریضوں کی شفا یابی کے لیے بہت زیادہ مجرب ہے، اللہم اشف کل مریض، مریضوں کی شفا یابی کے لیے، اور دوسرا طلب اولاد کے لیے۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعاؤں میں سب سے زیادہ مجرب دعائے توسل ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں کہ یہ 40 دنوں کا جو دعائے توسل کا عمل ہے، جسے ختم دعائے توسل کہا جاتا ہے، یہ گھروں کے اندر اس کو رائج ہونا چاہیے۔ خواتین اپنے گھروں میں خالی صرف امام بارگاہوں کی حد تک نہ رکھیں، بلکہ اپنے گھروں کے اندر اس کو رائج کریں، لوگ اس میں آئیں، شریک ہوں۔ بہت لوگوں نے جنہوں نے یہ تجربات اپنے کیے ہیں گھروں کے اندر اس طرح سے دعائے توسل کا ختم کروانا، تو وہ بہت فوائد انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر نوٹ کیے۔ تو عورتیں ہوں، مرد حضرات ہوں، وہ سب دعائے توسل کو اس انداز سے ان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائے توسل اگر آپ دیکھیں تو اس کے بہت سارے الفاظ، کیونکہ دیگر ائمہ کو تو ہمارے برادران غیر شیعہ نہیں مانتے ہیں، لیکن رسول اللہ سے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ مسند احمد ابن حنبل میں توسل کیا گیا ہے کہ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، اور یہ اس طرح سے کر کے، یعنی انہی الفاظ کے ساتھ توسل مسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے، اور نیچے دیکھا ہے اپنے اسنادہ صحیح رجالہ ثقات۔ تو یعنی راوی بھی اس کے معتبر ہیں، اسناد بھی اس کی بالکل صحیح ہیں۔ پیغمبر اسلام سے توسل اس طرح المستدرک علی صحیحین، اس کے اندر بھی اسی انداز سے توسل کا تذکرہ ہوا ہے۔ تو دعاؤں کے ساتھ توسل یوں ضروری ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو اس طرح سے کہو، اے اللہ میں تجھ سے حضرات محمد و آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، کیونکہ تیرے نزدیک ان کی بالا سے بالا شان ہے۔ تو یہ تمام معصومین سے توسل، اسی کو ہی تو دعائے توسل کہا جاتا ہے، جو جب اس میں ایک ایک معصوم کا الگ الگ نام لے کے ہم جو ہے اس کو پکارتے ہیں۔ تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ نے بھی یہی چیز ارشاد فرمائی ہے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں وہ اللہ کے تقرب کے وسیلے کی تلاش میں ہے، اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ہم اہل بیت نبی وسیلہ اور واسطہ ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی آج آپ مانگیں گے انہی کے واسطے اور وسیلے سے مانگیں گے، انہی کے ذریعے ہی قبول ہوں گی۔ اس میں آج کل ہمارے ہاں بہت سارے ڈائریکٹ حوالدار جنہیں کہا جاتا ہے نا، وہ واسطوں کو چھوڑ کے ڈائریکٹ پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ہاں، اور بہت زبردست وہابیت نے جو پیسہ خرچ کیا ہے ان کے اس میں نظر آ رہا ہے کہ نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ حتیٰ کہ وہ بطور واسطہ، اور وہ پہلے وہ واسطے اور وسیلے کے قائل تھے، ڈائریکٹ مانگنے کو منع کرتے تھے، اب وہ ترقی کرتے ہوئے، اسے ترقی کریں یا تنزلی کریں، اس کے بھی قائل نہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سے ہی مدد مانگنی چاہیے، بس یہ تمام بیچ میں واسطے اور وسیلے بھی نکال دیے جائیں۔ تو بہرحال ان کو ڈائریکٹ حوالدار اسی وجہ سے میں نے کہا۔ معجزہ قرار دیتے ہیں رہبر معظم دعائے توسل کو اور استغفار کو رد بلا کے لیے، یعنی کہتے ہیں کہ معجزے کی طرح، یعنی واقعی آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ ان تمام واسطوں اور وسیلوں کا خود چوتھے امام نے بھی تذکرہ کیا، لیکن وقت بہت کم ہے، اس وجہ سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ رضا بہودینی فرماتے ہیں جس درخواست پر حضرت سیدہ دستخط فرما دیں، گویا رسول اللہ اور دیگر معصومین کی بھی دستخط ہو گئے اور وہ دعا قبول ہو گئی، اور اس میں کوئی کلام نہیں۔ تو حضرت زہرا سے خاص طور پہ توسل وہ اس رات کو ضرور کیا جائے، 530 مرتبہ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ اس کو اگر پڑھنے کے بعد پھر جو بھی آپ دعا مانگیں گی 530 دفعہ ایک تسبیح کا کاؤنٹر لے کے، پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بس حضرت زہرا کی بس اگر رضامندی ہو گئی تو بس سمجھیں ساری چیزیں بیڑا پار ہو جائے گا آپ کا۔ اور ابھی آگے چل کے اس پہ ہم ایک بہت اہم ایک ذکر بھی کریں گے۔ عارف و کمال کے نام سے ایک کتاب ہے جو آیت اللہ محمد رضا نیکو نام نے جو لکھی۔ ہمارے دیکھیں کتنے علماء اس طرح کے، یعنی میں ان کے متعلق جب ظاہر یہاں بیان کرنا تھا، میں نے دیکھا ان کے متعلق پڑھنے کا، ایک تو زندہ علماء میں سے ہیں ماشاءاللہ، 800 کتابیں کے مصنف اور مؤلف، 800 کتابیں انہوں نے لکھی، اور اس میں انہوں نے آیت اللہ محمد علی شاہ آبادی جو امام خمینی کے استاد تھے ان کے حوالے سے ایک چیز لکھی ہے کہ اگر حضرت زہرا کو اس طور پر توسل کر کے اس جملے کے ساتھ پکارا جائے تو فوراً مدد آتی، الہی با عصمت فاطمہ علیہ السلام، بنور فاطمہ سلام اللہ علیہ، بشرف فاطمہ سلام اللہ علیہ، اگر یہ اس طرح سے اس کو پڑھیں، الہی با عصمت فاطمہ بنور فاطمہ بشرف فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو فوراً آپ کی دعا قبول ہو جاتی۔
اچھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بالکل ایک پرسنل آپ کے پاس اپنا ایک ذاتی تجربہ میں شیئر کروں. پرسوں یہ میری بڑی زبردست قسم کی ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ مجھے لگا کہ بس مجھے اسی وقت ہاسپٹل چلے جانا چاہیے، اور فوراً دماغ میں خیال آیا کہ کل پرسوں کل درس ہونے والا ہے. پہلے دماغ میں خیال یہی آیا کہ یہ کیسے ہوگا، فوراً آگے کی انسان چیزیں سوچنے لگتا ہے نا. اور تو ظاہر ہے جب گھبراہٹ آدمی کو اتنی زبردست ہو جاتی ہے، کوئی ایسی شدید تکلیف ہو جاتی ہے تو اس کو سمجھ میں بھی نہیں آتا. اسی وقت دماغ میں یہ آیت اللہ محمد رضا نکو نام نے جو یہ لکھا ہے الہی با عصمت فاطمہ بنور فاطمہ و شرف فاطمہ، یہ صرف میں نے پڑھا ہے اور 5 منٹ کے اندر بالکل طبیعت ٹھیک ہو گئی. اللہم صلی علی محمد. حضرت زہرا کا توسل اتنی جلدی کام دکھاتا ہے، اس قدر جلدی اثر پذیری رکھتا ہے. بس انسان اعتقاد کے ساتھ، اور واقعتاً جس وقت انسان شدید تکلیف کے عالم میں ہو اس وقت کا توسل کی دل کی کیفیت بھی ایک الگ ہوتی ہے. لیکن یعنی 5 منٹ بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیے، اس کا ایک ایسا حل اور طریقہ دماغ کے اندر آیا اس چیز سے نکلنے کا کہ ٹھیک 5 منٹ بعد میں ٹھیک ہو چکا تھا. تو بہرحال یعنی اس سے پہلے اس قدر تھی طبیعت خراب بہت دیر سے کہ لگ رہا تھا کہ ہسپتال جانا ہی پڑ جائے گا. تو بس یہ واقعتاً ان توسل کے ایسے معجزے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں تو عارف و کمال کے اندر. تو بہرحال یا فاطمۃ الزہرا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا ان توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحۃ عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. بس یہ دعا توسل کے اندر جب حضرت زہرا کا بھی آئے گا خصوصیت کے ساتھ، آپ اپنی تمام حاجات کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان جملوں کو جب ادا کریں گی تو آپ دیکھیں گے کیسے وہ حاجت قبول نہیں ہوگی. اور روایات میں بھی ملتا ہے کہ خود ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام علیہ وسلم شدید بخار میں مبتلا ہوتے تھے، اپنے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال رہے ہوتے تھے اور اس قدر آواز اپنی بلند کرتے تھے کہ دور تک یعنی آواز جو ہے دروازے تک سنائی دیتی تھی. کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد، یا فاطمہ بنت محمد. بخار میں بھی ان سے مدد طلب کرتے تھے، اس طرح سے ان کا نام لے لے کر، ان کے نام کا توسل کر کر کے جو ہے وہ پکارتے تھے 5ویں امام. تو بہرحال اب اس کے اندر بھی جب آپ عمل قرآن بھی کریں گی تو بے کا یا اللہ ہو اور بے محمد بے علی، اس کے بعد بے فاطمہ آپ جب کہیں گی تو دماغ میں یہی حضرت زہرا سے توسل ہی تو ہوتا ہے کہ جو یہ سارے لوگ اپنے سروں پہ قرآن رکھ کے اور یہ سب جو توسل کر رہے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے عمل قرآن کی بہت اہمیت ہے. اور خاص طور پہ نماز استغاثہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. درود بھیجیے محمد علیہ. یہ بھی اس رات کو علی الخصوص آپ پڑھیں نماز استغاثہ جو ہے. اور یہ نماز استغاثہ جو ہے علامہ طبرسی نے مکارم الاخلاق کے اندر لکھی ہے، جس میں وہی اچھا آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی آفیشیل سائٹ پر جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو خاص طور پر اس کے لیے 2 نمازیں اس طرح کی ذکر کی ہیں. ایک تو 2 رکعت نماز فجر کے طریقے سے ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے، جس میں جو خاص طریقہ ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا. شادی وغیرہ کے جہاں پہ استفتات ہیں ان کے وہاں پر یہ لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو پہلا ایک ہے. اس کے بعد دوسرا طریقہ ہے نماز استغاثہ حضرت زہرا پڑھی جائے، جیسا کہ مفاتی میں، اور ہر 2 رکعت کی یہ نماز ہوگی. نماز کے بعد 3 مرتبہ تکبیر کہے اور اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا پڑھے، اس کے بعد سجدے میں جائے اور 100 مرتبہ کہے یا مولاتی یا فاطمہ اغیثینی. تو اس کے بعد دایاں رخسار رکھے اور اس کے بعد یہ 100 دفعہ یہ پورا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. تو یہ بہت ہی خصوصیت کے ساتھ. اچھا اب دیکھیے اس میں بھی بہت سارے وہی ڈائریکٹ حوالدار پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے، سجدے میں جا کر حضرت زہرا کو کوئی کیسے پکار سکتا ہے. یہ تو بھائی یہ توسل کے طور پر خود یہ نماز کا سجدہ نہیں ہے بلکہ نماز کے بعد جب انسان سجدے میں چلے جائے. اچھا نماز کے بعد ویسے بھی ہے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی شخص سجدے میں جائے تو کسی کو پکار نہیں سکتا ہے. مثلا کوئی ویسے ہی سجدے کے اندر ہو شکر خدا کا تو اس میں کسی کو کہہ سکتا ہے کہ بھائی ذرا پنکھا چلا دینا یا کوئی فلاں پانی لا کر رکھ دینا. کوئی بھی کسی کو کوئی مدد کے لیے پکار سکتا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ آپ سجدے کی حالت میں تو سوائے اب اللہ کے کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے. نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، خود ساختہ لوگوں کی چیز ہے. تو بطور توسل اس لحاظ سے حضرت زہرا کو پکارنا کہ اے میری مولا
حضرت فاطمہ زہرا اغیثینی میری آپ مدد کیجیے. تو یہ 100 دفعہ بار بار رخساروں کو رکھ کے، تو اس کی ہم نے باقاعدہ اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی. جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو یہ نماز استغاثہ حضرت زہرا، ویسے آپ ہر اس کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں، ہر حاجت کے لیے بھی پڑھ سکتی ہیں. اور آیت اللہ بہجت خاص طور پہ ایک چیز اور بھی اس میں فرماتے تھے، جن لڑکیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ بھائی لڑکی کی یا تو کوئی رشتہ ہی نہیں آتا ہے یا آتا ہے تو نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتا ہے. تو انہوں نے جواب دیا کہ 5 ہفتوں تک شب جمعہ، یعنی 5 شب جمعہ لڑکی کے سر پر چادر رکھ کر حدیث قصہ پڑھو، انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی. یعنی اس کے سر پر 5 شب جمعہ اس کے سر پر ایک چادر رکھی جائے اور اس کے بعد پھر حدیث قصہ پڑھی جائے. تو اس میں جو یہ رخساروں کو زمین پہ رکھ کر اور 100 دفعہ جو ہے یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی جو ہے پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس میں کوئی شک، اس کی شرک وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ بحار الانوار میں بھی علامہ مجلسی نے اس روایت کو لکھا ہے. اس کے علاوہ مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، اسرار فاطمیہ میں فاضل مسعودی نے اس نماز کو لکھا ہے. اور اسی طریقے سے مثلا مزار جو علامہ مشدی کی جو کتاب ہے اس کے اندر پورا یہی طریقہ اس طرح سے موجود ہے. تمام علماء اس پہ فتاوے دیتے آئے ہیں. صلاۃ استغاثہ حضرت زہرا جو ہے جس میں سجدے میں جا کر ان کو استغاثہ کیا جاتا ہے، اس میں کوئی شرک نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ بالکل غلط ایک تاثر اس میں جو لوگ دیتے ہیں. کتنے بڑے بڑے علماء ہیں اپنے تقاریر کے اندر، اپنے وعظ و نصیحتوں میں، اور اس میں استغاثہ حضرت زہرا کی بہت تاکید کرتے ہیں. آیت اللہ سید یاسین موسوی اور اسی طریقے سے جتنے بھی عرب علماء ہیں وہ اس کی مشروعیت کے اوپر جو ہے درس، اگر آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی دیکھیں جا کر، وہ اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید فرماتے ہیں. اسی طریقے سے اس کے طریقے، صلاۃ استغاثہ، تمام علماء نجف، ہر جگہ آپ کو جو ہے یہ چیز جو ہے اس انداز سے ملے گی. اسرار فاطمیہ میں فاضل مسعودی نے بھی اس نماز کو اس طرح سے لکھا ہے. اور امام کے القاب یعنی جو اقوال کے اندر سے روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ علیکم بالزہرا استغیث باسمہا ونادوا مولاتکم فاطمۃ وحینئذ تغزی حاجتکم وتنالون مطلبکم. فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام سے ایک روایت نقل کی جاتی ہے، اسرار فاطمیہ میں ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ تم حضرت زہرا سے توسل کرو، تم ان کے نام فاطمہ سے استغاثہ کرو اور اپنی سیدہ فاطمہ کو پکارو. یعنی باقاعدہ یہ حاجات کے لیے الگ سے حضرت زہرا، جب ہی انہوں نے کہا ہے نا آیت اللہ رضا بہاؤالدینی نے کہ جس پہ ان کے دستخط ہو گئے باقی سب کے دستخط ہو گئے، بس ان کو آپ پکڑ لیں اس شب قدر کے اندر، ان کے نام سے استغاثہ کریں. 530 دفعہ وہ جو آپ کو درود خاص طور پہ بتایا وہ صلاۃ استغاثہ ہے حضرت زہرا، جو سجدے میں جا کر جو یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیثینی جو پڑھا جاتا ہے وہ. اسی طریقے سے آیت اللہ مہدی میر باقری جو کہ معصومہ قوم کے روضے میں درس دیتے ہیں، تو یہ بھی انہوں نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر کسی کو شب قدر، کوئی شخص شب قدر کو درک کر لے تو اس کے، اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ پروردگار کی طرف اپنے سفر کو طے کرتا ہے. اور کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر شب قدر میں حضرت زہرا سے توسل کر لیا جائے تو اللہ اور اس کے درمیان جو فاصلے اور حجابات ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں. یعنی حضرت زہرا سے توسل شب قدر میں خاص طور پر کرنا، یہ اللہ سے انسان کے فاصلوں کو بہت کم کر دیتا ہے. دیکھیے اللہ کے اور ہمارے درمیان ویسے کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ ہر چیز سے واقف ہے ہر وقت، لیکن کیا ہے کہ ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانیاں جو ہیں ہمارے درمیان حجابات اور فاصلے ہماری طرف سے ڈالتے چلے جاتے ہیں. تو یہ حضرت زہرا کے نام سے توسل جو ہے اور ان کی شخصیت سے جو توسل ہے، یہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ کو پروردگار کے قرب دلوا دیتا ہے. تو بہرحال یہ شب قدر کو دیکھیے، یہ اس کی بڑی اہمیت ہے. اور پیغمبر نے ایک دفعہ خواب بھی دیکھا تھا، روایات کے اندر یہ آیا ہے کہ خواب دیکھا تھا کہ بنو امیہ کے جو افراد ہیں وہ ممبر پر چڑھے ہوئے ہیں اور دین کو سے لوگوں کو ہٹا رہے ہیں، دنیا کی طرف راغب کر رہے ہیں. پیغمبر بہت پریشان ہو گئے اور جبریل امین آئے، پیغمبر نے اپنا خواب ان کو سنایا، جبریل واپس گئے، پھر وہاں سے پروردگار کی طرف سے واپس دوبارہ آئے تو اپنے ساتھ کچھ آیات قرآنی اور سورہ قدر لے کر آئے. اور پروردگار کی طرف سے ایک پیغام بھی دیا کہ جب تک آپ کی امت شب قدر سے شب قدر اس کو حاصل رہے گی تب تک، اور یہ شب قدر سے متمسک رہیں گے آپ کی امت، تب تک یہ کوئی بھی فتنے ان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوں گے.
تو بہرحال یہ شب قدر یہ فتنوں سے بھی بچانے والی اس رات کو یہ والی دعائیں بھی کرنی چاہیے. اور یہ بھی آیت اللہ مہدی میر باقری صاحب نے اس میں بھی بات بیان فرمائی کہ جو لیلۃ القدر، اس میں لیل سے مراد حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اور قدر سے مراد پروردگار عالم اللہم صلی علی محمد و علی محمد. تو لیل سے مراد حضرت زہرا اور قدر سے مراد پروردگار عالم کی ذات ہے. تو بہرحال اگر کوئی اس رات میں حضرت زہرا کا توسل اختیار کر لے تو پروردگار عالم سے اپنی تمام چیزوں کو منوا سکتا ہے. تو اور اللہ سے بھی بہت زیادہ قرب معنوی اس رات کو حاصل ہوتا ہے. شہاب نامہ، قدرت اللہ شہاب کا نام شاید آپ نے سنا ہو. ان کا اس وجہ سے ذکر آیا کہ یہ شخصیات ایسی ہیں کہ آپ تو پھر بھی ان کے اوپر اعتقاد کامل رکھتی ہیں حضرت زہرا پر. وہ شخصیات جو اس انداز سے ان کو نہیں بھی مانتی ہیں، وہ بھی اگر کبھی پکاریں، حتیٰ کہ بہت سی جو چیزیں اس میں غیر مسلم تک نے ان کو پکارا ہے تو ان تک کی مدد وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں اس وقت. لیکن اگر انہوں نے پکار لیا تو ان کی جو آپ بیتی ہے، یہ بہت بڑے بیوروکریٹ تھے، 1986 میں خیر انتقال کر چکے ہیں، اور جنگ کے جو ڈپٹی کمشنر بھی رہے، بڑے بڑے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عہدوں کے اوپر فائز رہے. ان کی ایک آپ بیتی شہاب نامہ، جو اردو میں کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اردو آپ بیتی شہاب نامہ. اس سے زیادہ کسی کی آپ بیتی اردو زبان میں نہیں پڑھی گئی. تو یہ بڑے عہدوں کے اوپر اس لحاظ سے فائز رہے تھے، اور بڑی ویسی شخصیت تھے. حفیظ جالندری جنہوں نے لکھا تھا قومی ترانہ، انہوں نے ان کے متعلق شعر کہا تھا کہ جہاں کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے. اور بڑے ان کی افسانے مشہور ہیں، نفسانے اور اماں جی اور یا اللہ، اور اس طرح سے سرخ فیتے وغیرہ. ان کے اچھا یعنی ویسی شخصیت بھی تھی، پڑھی لکھی شخصیت تھی، آپ بیتیاں کتابیں لکھنا اس لحاظ سے. تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں دور دراز کے ایک علاقے کے اندر پوسٹنگ تھی، وہاں گیا ہوا تھا، وہاں نماز جمعہ ہو رہی تھی، اور کوئی نیم خواندہ قسم کے مولوی صاحب جو ہیں کچھ قصے کہانیاں سنا رہے تھے. اچھا آدمی ڈپٹی کمشنر ہو اور گاؤں دیہات کی مسجد میں چلا جائے، تو کہہ رہے ہیں بہرحال انہوں نے واقعات سناتے گئے. اس میں ایک بات بہرحال مولوی صاحب نے کہی کہ جب کبھی اصحاب پیغمبر کوئی حاجت لے کے پیغمبر کے پاس آتے تھے اور پیغمبر منع کر دیتے تھے، تو اصحاب جو ہیں حضرت زہرا کے دروازے پر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت زہرا آپ ہماری اس کو قبول کروا دیجئے. تو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال میں نے اس پہ وہ کر لیا یقین اس بات کا، اور کہا کہ میری ایک حاجت تھی. تو میں نے نماز کے بعد جب میں نوافل وغیرہ کے اندر مشغول ہوا تو میں نے پروردگار عالم سے کہا کہ پتہ نہیں ان مولوی صاحب نے جو باتیں کہیں اس میں کتنی سچ ہیں، لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتے تھے اپنی بیٹی سے. تو اگر یہ بات سچ ہے تو یا اللہ اے میرے پروردگار، میری ایک حاجت ہے، حضرت زہرا کو اس قدر تو اجازت عطا کر دے کہ میری درخواست پیغمبر اکرم سے منظور کروا لے. کہہ رہے ہیں بہرحال میں اس کے بعد نوافل میں مشغول ہو گیا، گھر آ گیا. اس بات کو 5-6 ہفتے گزر گئے. اچانک سے ایک خط میرے پاس میری جرمن بھابھی کا آیا، اور انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا تھا اور بہت زیادہ عامل بھی تھیں اسلام کے اوپر. انہوں نے خط میں مجھے لکھا کہ ابھی میں نے کل ہی خواب میں پیغمبر اکرم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دیکھا. وہ بہت مجھ سے شفقت سے پیش آئیں اور مجھ سے کہا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو یہ بات کہہ دو کہ ان کی درخواست ہم نے اپنے بابا جان کی خدمت میں بھجوا دی ہے اور انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ بس میرے سننا تھا، میرے آنکھوں کے آگے گویا اندھیرا سا چھا گیا، پاؤں تلے زمین نکل گئی، یعنی میرے قدم زمین پہ نہیں پڑ رہے تھے کہ یہ بات تو میرے علاوہ اس دعا کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نہ میں نے کسی سے ذکر کیا تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد میری ایک عجیب حالت ہو گئی اور میں بہت ہی سمجھ میں نہیں، 3 دن تک میں اپنے کمرے کے اندر بند رہا،
کہ میں سوچ سوچ کے بات حیران ہو رہا تھا کہ میرا ذکر زبان رسالت مآب پر اور حضرت فاطمہ کی زبان کے اوپر آیا ہے. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ پھر بہرحال ان کے خواب کی اور بھی کچھ باتیں تھیں. بہرحال دیکھیے خواب سمبولک ہوتے ہیں, اس کی ہر بات اس طرح سے اس کو انٹرپریٹیٹ کرنا وہ بھی کرنا مشکل ہوتا ہے بعض اوقات. تو بہرحال وہ دوسرے پہلو اس کے الگ ہیں, لیکن یہ کہ جو حضرت زہرا سے جب توسل انہوں نے کیا تو اتنا زبردست کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یعنی جرمن بھابھی نے خط کے اندر یہ بات لکھی کہ تمہاری اس طرح کی کوئی دعا تھی جو حضرت زہرا سے کی گئی. تو کہہ رہے میں حیران رہ گیا. کہہ رہے ہیں اس کے بعد بہرحال تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ بہرحال تو سوچیے کہ اگر کوئی شخص جو ان کو اس طرح سے ماننے والا بھی نہیں ہے وہ بھی ان سے توسل کرے تو حضرت زہرا کی اتنی زبردست مدد اس کے لیے آتی. تو بہرحال اس طرح سے تو یہ قدرت اللہ شاہ بہرحال 1986 میں یہ انتقال کر چکے ہیں. بہت سی بہرحال ادبیات کے اندر بھی ان کا ایک لحاظ سے مقام ہے. اور خاص طور پہ علماء ایک اور بھی کہتے ہیں اگر بہت ہی شدید کسی کو یعنی بہت اہم ترین حاجت ہو تو وہ پروردگار عالم سے حضرت زہرا کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے تو وہ بھی فوراً دعا قبول ہوتی. لیکن اسے عام دنیاوی حاجات یا اس طرح کی جو زیادہ اتنی اہم حاجات نہیں ہیں اس کے لیے اس طرح کا واسطہ نہ دیا جائے, بلکہ بہت آپ کی زندگی کی کوئی بہت ہی زیادہ خاص حاجت ہو تو اس میں اس کو بنایا جا سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ. اور اب علماء بلکہ بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں ما درا کا ما فاطمۃ الزہرا, یعنی کہا جاتا ہے جس کی ایک تسبیح جو تسبیح فاطمہ کا جو اتنا اثر رکھتی ہے کہ گناہوں سے انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو, اس کی شان کا ادراک کرنا یعنی جس کی صرف فقط تسبیح جو ان سے منسوب ہے وہ پڑھنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے, اس کی عصمت کا کیا عالم ہوگا, اس کی شان کا پروردگار کے ہاں کیا عالم ہوگا. تو اس کا حوالہ دے کر ان سے استغاثہ کر کے اور ان کا واسطہ دے کر انشاءاللہ جو دعا کریں گی وہ ضرور دعا قبول ہوگی. اچھا, اب علماء بہرحال ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ سارے گناہ تو معاف ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو حق الناس والی چیزیں وہ معاف نہیں ہوتی, جن کے قضا واجبات انجام دینے وہ معاف نہیں ہوتے, وہ ویسے ہی کیے جائیں گے. اور آیت اللہ شیخ محمد غروی اصفہانی کمپانی فرماتے تھے کہ فاطمہ زہرا اولیاء خدا کی شب قدر ہیں, شب قدر ہیں ان کی. اس طرح ان کی معرفت شب قدر کی انسان حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح سے حضرت زہرا کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ وہ بھی انسان کی عقلیں اس سے عاجز ہیں اس مقام تک پہنچنے میں. اور خاص طور پر ایک چیز کو اور بہت رائج کرنا چاہیے, ہمارے یہاں بہت سارے سفرے اور دسترخوان رائج ہیں. امام حسن کا دسترخوان ہے, ام البنین کا دسترخوان ہے, اسی طرح سفرے حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا, اس کو بھی رائج کرنا چاہیے. اللہم صلی علی محمد. ان کے نام کا اس انداز سے یعنی اس نام سے بھی رائج کرنا چاہیے کہ حضرت زہرا کا جو ہے دسترخوان, اس طرح امام حسن کا دسترخوان رائج ہے. اور ایک جملہ رہبر معظم سے منسوب ہے, بعض عرب سائٹس پہ میں نے دیکھا ہے, انٹرنیٹ پہ کوئی ویسے میں اتنی تحقیق اور تصدیق نہیں کر سکا کہ انہوں نے کہا ہے یا نہیں, لیکن بہرحال بات تو اچھی ہے کہ میں اپنے پورے سال کی حاجات کو جمع کر کے رکھتا ہوں, انہوں نے ایام فاطمیہ میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں تو لازمی وہ قبول ہو جاتی ہیں. یعنی ایام پورے سال کی حاجات کو جمع کر کے خاص ایام فاطمیہ میں, تو بہرحال ان سے یہ بات منسوب کی جاتی ہے. اور ایک اور بھی ان سے نسبت دی جاتی ہے کہ حسینیہ امام خمینی میں ایک مرتبہ مجالس فاطمیہ کے بعد نظر کے موقع پر جب کسی عزادار نے رہبر معظم سے کہا کہ کچھ لوگ گلہ کرتے ہیں کہ آپ جسمانی ضعف و کمزوری کے باوجود مجالس و عزاداری حضرت فاطمہ میں شروع سے آخر تک شرکت کرتے ہیں, تو آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں جانتے کہ میں اپنے ملک کے پورے سال کا رزق بی بی فاطمہ کی مجالس میں شرکت کر کے ہی حاصل کرتا ہوں. باقاعدہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ بھی بعض اخباری یا اس پہ جہان نیوز کر کے ہے, اس کے اوپر بہرحال میں نے دیکھا ہے, اتنی زیادہ وہ نہیں کر سکا اس کے اوپر کہ الگ سے کس موقع پر کہاں انہوں نے کہا ہو. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ حسینیہ امام خمینی میں یہ جملے انہوں نے کسی سے کہے تھے. تو بہرحال یہ حضرت زہرا سے توسل اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ڈاکٹر شیخ محمد وائلی یہ آیت اللہ خوئی کے بھی شاگرد تھے, آیت اللہ باقر الصدر کے بھی شاگرد تھے, اور آیت اللہ خوئی ان کو لسان الشیعہ کہتے تھے, شیعوں کی زبان. شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے,
آج بھی ایک عربوں کا ایک چینل ہے جو مستقل ڈاکٹر وائلی کی، جس پہ تقاریر آتی ہیں عربی میں. اچھا، یہ ان کی قبر مبارک نجف میں حضرت کمیل ابن زیاد نخعی جو مقبرہ ہے، روضہ، اس کے قریب ہی ان کی قبر ہے. اور تو ایک دفعہ یہ جب کاظمین میں تھے، کاظمین میں ان کا انتقال ہوا، اس کے بعد نجف میں، لیکن یہ حضرت کمیل کے روضے کے قریب دفن ہوئے ہیں بعد میں. تو ان کی بیٹی کی آنکھ میں ایک شیشے کا ایسا ٹکڑا آ کے لگ گیا کہ آنکھ پوری شدید زخمی ہو گئی. ڈاکٹروں سب کو دکھا دیا اور کہا کہ پاسبل ہی نہیں ہے، اس کی بینائی کبھی واپس نہیں آئے گی. بس انہوں نے یہ سننا تھا، لوگ تو ڈاکٹروں کے ساتھ ابھی لگے ہوئے تھے. یہ اسی وقت کاظمین میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس پہنچے. کہا کہ مولا آپ باب الحوائج ہیں، آج آپ ثابت کر دیں کہ آپ باب الحوائج ہیں اور میری بیٹی کی آنکھ کو واپس کر دیں. اچھا دیکھیے، ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح سے نہیں پکارا جاتا ہے، یعنی اتنا ایگریسو اسٹائل. عربوں میں ذرا دعاؤں کا ایگریسو اسٹائل ہوتا ہے. ہمارے ہاں تو ذرا معیوب سمجھا جائے گا کہ امام کو اس طرح سے کہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ مثلا باب الحوائج ہیں، لیکن وہ ان کے ہاں ہوتا ہے ایسا. بس دعائیں کی ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسی میں گھر واپس آیا ہوں، دیکھا کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی ہیں. سب لوگ بچی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، آنکھ کو صاف کر دیا گیا اور آنکھوں کی بینائی پہلے کی طرح سے بالکل واپس آ گئی. تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو دعائے توسل میں حضرت امام موسیٰ کاظم کا بھی آتا ہے. تو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ہیں، ان سے بھی توسل بہت ہی زیادہ اس میں کیا جائے. اور خاص طور پر یہ ڈاکٹر وائلی نے جس طریقے سے کیا، اور فوری اس کے اثرات ہوتے ہیں. اور خاص طور پر جو جسمانی درد ہیں، ہمارے آقا شیخ ابراہیم کفمی وہ یہ فرماتے تھے ہر قسم کے جسمانی درد سے نجات کے لیے امام موسیٰ کاظم کا توسل بہت مجرب ہے. تو جو جن کے جسموں میں درد ہوتے ہوں بہت زیادہ، وہ امام موسیٰ کاظم سے توسل کر کے، اگر علاج بھی کرنا ہے تو ان سے توسل کر کے علاج کریں، اور روزانہ ان کے حوالے سے اپنے درد میں کمی اور ختم کے لیے جو ہے دعائیں کریں، تو انشاءاللہ جو ہے بہت جلد ان کو شفا یابی ملتی ہے. اسی طریقے سے باب الحوائج حضرت علی اصغر علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا جاتا ہے. آیت اللہ شیخ عبد الکریم حق شناز، ان کا بھی ذکر ہوا تھا اس سے پہلے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے سید الشہداء امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں، اے حق شناس تم علی اصغر سے توسل کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس علی اصغر جیسی شخصیت نہیں ہے؟ تو حضرت علی اصغر کا توسل، حضرت علی اصغر باب الحوائج ہے. آیت اللہ رضا گل پائگانی کو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو وہ حضرت علی اصغر سے توسل کرتے تھے اور ان کے مصائب پڑھتے تھے. اور انشدو کا اللہم انشدو کا بے دم المظلوم، پروردگار تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ ہے. یہ جو ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی اصغر کا خون اس سے مراد ہے، کچھ کہتے ہیں امام حسین کا خون اس سے مراد ہے. تو بہرحال حضرت علی اصغر کو بھی اس سے مراد لیا جائے تو اس میں بھی علماء کہتے ہیں بہت خاص قسم کی جو بڑی آپ کی دعائیں ہیں اس کے لیے یہ والا توسل کیا جائے، چھوٹی دعا کے لیے نہ کیا جائے. جیسے ہم نے کہا کہ حضرت زہرا کی ٹوٹی ہوئی پسلیوں کا واسطہ بڑی دعاؤں کے سلسلے میں کیا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے یہ اللہم انشدو کا بے دم المظلوم، یہ والا بھی کوئی بہت بڑی اور اہم ترین جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے، میرے کچھ اپنے جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو کچھ ذاتی ایکسپیرینسز بھی میں شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیے جب اسیران کربلا کو لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت آپ مصائب کے اندر بھی سنتی ہیں کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو اسیر کیے گئے تھے وہ اونٹوں کے اوپر سے گر گر کے ان کے اونٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کتنے ہی جو ہیں اس طرح سے پائمال ہوئے ہیں اور شہید ہوئے ہیں. اگر بچوں کے حوالے سے اگر کوئی دعا ہے خاص طور پر، تو اگر ان اونٹوں سے گرے ہوئے بچوں جو پامال ہو گئے تھے ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے تو وہ بھی ساری دعائیں قبول ہوتی. میں نے ذاتی پرسنل ایکسپیرینس جو ہے اس بات کا کیا ہے کہ اگر یہ والا واسطہ دیا جائے، ان اونٹوں سے گر کر شہید ہونے والے بچوں کا واسطہ دیا جائے تو وہ بھی دعا لازمی قبول ہوتی. اسی طریقے سے حلب
جو شام کی زیارت پہ گئے وہاں پر مشہد السقط کے نام سے یا محسن السقط کے نام سے جو ہے ایک جگہ ہے کہ یاقوت حموی نے جو معجم البلدان کتاب لکھی ہے اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو کچھ دیر استراحت کے لیے اس جگہ کے اوپر آ کر رکا تھا. تو روایات میں اگرچہ تاریخ سے وہ بات اتنی زیادہ ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال ایک یہ بھی آئی ہے اس کے اندر یاقوت حموی نے معجم البلدان میں لکھا ہے کہ جب وہ تو اس میں امام حسین علیہ السلام کی کوئی ایک زوجہ تھی کہ ان کی اس مقام پر اسقاط ہوا تھا. جب اس کو یعنی جو ایک تو حضرت زہرا کا حضرت محسن شہید ہوئے تھے, ان کو محسن ثانی کہا جاتا ہے اور مشہد السقط کے نام سے یہ والی جگہ ہے. آیت اللہ یہ جو شیخ عباس قمی ہیں وہ بھی اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے, گئے تھے. تو یہ جو ہے اور 7ویں صدی ہجری میں یعنی ظالم یعنی کتنے 700 سال گزر گئے اس بات کو, لیکن اس کے باوجود بھی یہ جگہ کھود کے حضرت یہ جو کچھ میں یہ ہے کہ ایک ساقط یہاں پر ایک زوجہ کے سخت ہوا تھا امام حسین کی ایک زوجہ کے, جو تاریخ سے اتنی ثابت اگرچہ نہیں ہے, اور کچھ میں ایک بچہ ان کے ساتھ تھا جو اس مقام پر وفات پا گیا تو یہاں پر اس کو دفن کیا. تو اس قبر کو کھود کے اس کو قبر کو اندر آگ لگائی گئی تھی باقاعدہ 7ویں صدی ہجری میں, اور اس کے بعد پھر اس جگہ کے اوپر بہرحال ایک روضہ ٹائپ کا جو ہے وہ بن گیا تھا. پھر جب 2012 میں داعش وغیرہ یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے اس کو پورا کو مسمار کر دیا تھا. آپ کا مجھے صورتحال پتہ نہیں ہے کہ کیا ہے. تو بہرحال یہ اس طرح سے یہ ان کے شہادت کے بعد بھی یہ مظالم اس انداز سے ہوتے رہیں. جب کبھی بھی اگرچہ روایت سے اتنا زیادہ ثابت نہیں ہے چیز, لیکن بہرحال کوئی بھی چیز اگر احتمالی طور پر بھی آ جائے, میں نے جب کبھی بھی خاص طور پر کسی بچے کے حوالے سے دعا کی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی پرابلم کہ مشہد السقط میں وہ ساقط ہونے والے اس بچے کا واسطہ اگر دیا تو لازمی وہ دعا بھی قبول ہوئی. پرسنل میرا ایکسپیرینس ہے, ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو دعا مس ہوئی ہو اور وہ قبول نہ ہوئی ہو. تو بہرحال یہاں پہ بھی جتنے افراد بیٹھے ہیں, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے بچوں کے پرابلمس ہیں, بہت سے کے چھوٹے بچوں کے پرابلمس ہیں, بہت سو کے بڑے بچوں کے پرابلمس ہیں ان کے, ہم یہیں بیٹھ کے ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ پامال ہونے والے بچوں کا واسطہ جو اونٹوں سے گر کر پامال ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے, اور اگر یہ روایت صحیح ہے اور جو مشہد السقط میں وہ ساقط ہونے والے بچہ اس کے حوالے سے یعنی تو توسل کیا جائے. اور یہاں بیٹھ کے ہم بھی توسل اور دعا کرتے ہیں کہ سب لوگوں کے اولادوں کے جو مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے پروردگار عالم ان کو حل فرما دے. تو بہرحال یہ حاجات میں توسل میں ان ایسی ہستیوں کو بھی جن کو عموماً جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی, یہ بھی خاندان اہل بیت کا حصہ تھے یہ بچے بھی, تو ان کا جب واسطہ اور توسل دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور قبول ہوتی. اسی طریقے سے حدیث قصہ کے متعلق یہ بھی ہے, آیت اللہ علی آقا قاضی تو بہت اس بات کے قائل تھے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں وہ بہت زیادہ اس کی سفارش کرتے تھے حدیث قصہ ضرور جو پڑھی جائے. تو اس رات میں بھی کوشش کریں نہ شب قدر میں بھی ایک مرتبہ حدیث قصہ ہو جائے. اور آیت اللہ رضا بہالدینی یہ فرماتے تھے کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہترین ہیں حاجت کی قبولیت کے لیے. ایک تو نظر کردن گوسفند برائے فقراء, یعنی آپ یہ نظر کر لیں کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں ایک مثلا جانور راہ خدا میں ذبح کر کے فقراء میں جو ہے وہ تقسیم کروں گی. خواندان حدیث قصہ بطور پے در پہ, یعنی حاجات کی قبولیت کے لیے حدیث قصہ کو بار بار پڑھا جائے یہاں تک کہ وہ حاجت قبول ہو جائے, یعنی حدیث قصہ کو بار بار اس طرح سے پڑھتے جائیں. پرداخت صدقہ یعنی صدقہ دینا, اور ختم صلوات یعنی صلوات درود کا ایک مثلا 100 دفعہ یا 1000 دفعہ درود کا پڑھنا. اس طرح سے ان 4 چیزوں کو کیا جائے اور ان 4 چیزوں کا مجموعہ بھی اگر کر لیا جائے تو بہت ہی تیز رفتاری کے ساتھ وہ دعا جو ہے وہ قبول ہوتی. تو بہرحال یہ چیز اس میں شب قدر میں بھی کی جا سکتی, جو آپ کی خاص دعائیں ہیں اس میں جو ہے نظر کر لیں ایسے کسی گوسفند کی, اور حدیث قصہ کو پڑھ لیں, صدقہ دیں اور درود کی ایک تسبیح پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ ضرور دعائیں وہ جو ہے قبول ہوں گی. کیونکہ آیت اللہ بہجت بھی حدیث قصہ کو ایک معجزہ قرار دیتے تھے اور اس کے بہت زیادہ فوائد کو نقل فرماتے تھے, اور فرماتے تھے جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یا مجالس توسل یعنی جہاں دعائیں توسل پڑھی جاتی ہیں, پنجتن اور امام زمانہ کا وہاں پر آنا بارہا دیکھا گیا ہے.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یعنی مجالس حدیث قصہ میں اور مجالس توسل میں جب یہ ہے کہ گھروں میں ان چیزوں کو یہ ختم ہوتی جا رہی ہیں، ان کو برپا کرنا چاہیے. جب حضرات معصومین وہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ خود سوچیں گے کتنی خیر و برکت اس گھر میں ہوگی. اب اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں آپ کو ورنہ اور بہت ساری آج چیزیں موجود تھیں میرے پاس آپ کو دکھانے کے لیے. تو بہرحال باب الحوائج حضرت عباس علمدار اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت اللہ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں حضرت ابو الفضل العباس کا باب الحوائج ہونا قطعی امور میں سے قطعی، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے جو دعا کریں گی وہ ضرور قبول ہوگی. خاص طور پر 133 دفعہ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی بحق اخیک الحسین، یہ والی جو ہے 133 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد حضرت عباس سے توسل کرتے ہوئے دعا کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی اس رات کو جو ہے وہ قبول ہوگی. اور خاص طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے بھی توسل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آیت اللہ مرزا ابو القاسم قمی، ان کے بڑی حکایات ہیں. اور قبرستان شیخان میں جب حضرت معصومہ کے روضے کے بالکل سامنے قبرستان ہے، وہاں پر ان کی قبر مبارک ہے. بلکہ کسی کے خواب میں عالم کو آ کے کہا بھی تھا کہ یعنی لوگ اگر اپنی حاجات لے کے میرے پاس بھی آ جائیں تو میں اتنی طاقت رکھتا ہوں کہ حاجات قبول کروا سکتا ہوں، لیکن حضرت معصومہ یا امام رضا کے حوالے سے یعنی یہ بے ادبی کی بات ہے، اس وجہ سے اس کام کو نہیں کرتا. یعنی جو خود اس قدر حاجات یعنی مجسم جو ہے حاجات جس کے ذریعے قبول ہوتی ہیں، وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت زینب کے اسم مقدس سے وہ توسل کر کے اس کو استجابت دعا کا ایک بہت بڑا سبب سمجھتے تھے. یعنی جو خود اس قدر مستجاب الدعوات ہو وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے اسم سے متوسل ہو کر اپنی دعاؤں کو قبول کرواتے تھے. تو کتنا عظیم ان کا مقام ہے. حضرت زینب کو بھی اس میں علی الخصوص جو ہے وہ اپنے توسل کے اندر جو ہے وہ شامل کرنا چاہیے. تو یہاں پر بہرحال ٹھیک آپ کا 2 سے 4 کا جو ٹائم ہے 4 بج گئے ہیں، اور بہت تیز رفتاری کے ساتھ مجھے نہیں تھا کہ میں اس کو مکمل کر پاؤں گا، لیکن ظاہر بہت ساری چیزیں اسکپ کرنی پڑ گئیں. تو بہرحال آج کی رات سے ہی اس کی ابتدا آپ کے ہاں ہو جائے گی، اور شب 19 رمضان ہے، اس کو مکمل جاگ کے گزاریں اور اپنی دعاؤں کو عموم دیجیے اس رات کو ان سب افراد سے توسل کرتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ سب چیزیں انہی لوگوں کے اختیار میں ہیں. اللہ کے اذن سے یہ جس چیز کو چاہیں اللہ کی بارگاہ سے قبول کروا سکتے ہیں، اپنی بارگاہ سے خود بھی عنایت فرما سکتے ہیں اللہ کے اذن سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس ان سے صحیح طور پر توسل کیا جائے، ہر حاجت میں ان کا نام لیا جائے، پھر دیکھیں گے ان ناموں کی برکت سے وہ کیسی حاجات آپ کی قبول ہوتی ہیں انشاءاللہ. تو آج کی رات میں نے اس سے پہلے کہا کہ عموم دیجیے، دیگر تمام لوگوں کو اپنے عزیز اقارب رشتہ دار اور دیگر جو صاحبان ایمان ہیں ان کو اپنی دعاؤں میں مقدم رکھیں، اپنی حاجات کو بعد میں رکھیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس رات کی خیر و برکت سے پورا سال اس کے بعد عافیت کے ساتھ گزرے گا، اور وہ تمام نیک اعمال جن کا ہم نے ابتدا کے اندر تذکرہ کیا ان کو بھی آج ہی رات سے کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا سا کر کے شروع کر دیں تاکہ پورا سال یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری و ساری رہے. انشاءاللہ پروردگار عالم آپ کی تمام شب قدر کی عبادات اور رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین.